السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز اور میرے ساتھ آج موجود ہیں حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب، پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، اور جب بھی حکومت میں کوئی بھی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب پہلے تو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ بہت مہربانی ہے آپ کی۔ اچھا حافظ صاحب، پہلے ہم ابھی ایک ریسنٹ ایک ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر پہلے بات کرتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور وہ ایف آئی آر کے بعد چلے جاتے ہیں جیل، اور پھر وہ ایک کیس پاکستان جو نظریاتی کونسل ہے ان کے پاس آتا ہے، اور پاکستان نظریاتی کونسل بھی اس کے خلاف لکھ دیتی ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور لیکن عدالت کے پاس جب وہ جاتا ہے تو عدالت اس کو پھر فیصلے کو ڈسمس کر دیتی ہے۔ تو اگر یہ ہوا ہی نہیں تھا، عدالت نے کہا کہ یہ نہیں ہوا، تو پاکستان نظریاتی کونسل جس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں انہوں نے پھر یہ کیوں لکھا کہ یہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس ایف آئی اے جو آج کل این سی سی آئی یا ایک ادارہ ہے، اس کی طرف سے ایک خط آیا، اور اس میں یہ سوال مرزا صاحب کے حوالے سے پوری ان کی جو بھی وہ تھی تحریری طور پر وہ آئی، اور ان کا خط بھی ساتھ شامل تھا۔ کن کا؟ مرزا صاحب کا، یعنی ان کی تحریر بھی شامل تھے جس میں کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے پوچھا جائے یا میری اسلامی نظریاتی کونسل میں اس کیس کو لے جایا جائے۔ انہوں نے خود خط لکھا تھا، اس خط میں پاکستان موجود تھا جو ہمارے میں لے کر پاس جائیں، بالکل ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کے پاس مختلف عدالتیں چیزیں بھیجتی رہتی ہیں، ادارے بھی بھیجتے رہتے ہیں، اس پر ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ ہمیں اگر یہ کسی اے کے بارے میں ہوتا تب بھی ہم رائے دیتے، بی کے بارے میں ہوتا، اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں کہ یہ مرزا انجینئر صاحب کا ہے یا فلانے کا ہے یا فلانے کا ہے۔ جو ہم سمجھتے تھے قرآن و سنت کے مطابق رائے وہ ہم نے دے دی۔ عدالت کا کام ہے وہ مانے نہ مانے، کیونکہ ہم عدالت میں تو اثر انداز نہ ہو سکتے ہیں نہ ہونا چاہیے۔ بہت سارے کیس ہیں اس ملک میں جو عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے، لیکن عدالت کے احترام میں وہ فیصلہ قبول کیا ہے لوگوں نے۔ تو اس لیے اس میں نہیں سمجھتا، نظریاتی کونسل سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنی رائے دے دی، عدالت اس کو نہیں مانتی تو نہ مانے۔ ٹھیک ہے، اب عدالت میں یہ گیا کیس اور انہوں نے فیصلہ دے دیا، اور پھر مرزا صاحب باہر آ گئے۔ اب مرزا صاحب باہر آئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں وہ رہے وہاں پر بہت سے ایسے لوگ تھے جو بقول ان کے کہ بے گناہ ہے، جنہوں نے یہ جرم نہیں کیا، لیکن ان کے اوپر یہ 295C جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب لوگوں کو اکٹھا کروں، اور میں 295C کا جو قانون ہے اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ کی جائے کہ کوئی توبہ والی چیز جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی جائے۔ تو حافظ صاحب اس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے یا وہی پرانا لا کرنا چاہیے؟ مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ 295C کا قانون جامع مانے قانون ہے، اس کو نہ کوئی چھیڑے گا نہ ہی چھیڑنا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میں وہ شخص ہوں اس ملک میں جس نے توہین کے حوالے سے اگر کسی پہ الزام لگا ہے تو اس کی تحقیق بھی کی ہے، اور اگر کوئی بے گناہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ کھڑا بھی ہوا ہے۔ یہ خالی یہ نہیں، میں آپ کو کئی بتا سکتا ہوں کیس کہ جن میں لاہور میں 6 مسیحیوں کو گرفتار کیا گیا کہ جی انہوں نے وہ ایک بینر میں، تو میں اس پہ میں نے اپنا موقف بطور چیئرمین متحدہ علماء بورڈ، ہم نے سب نے فیصلہ دیا، وہ اکیلے میں نہیں، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب تھے، مولانا محمد حسین اکبر صاحب تھے، ہم سارے لوگ، ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تھے۔ ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ہونا، اگر کیس کرنا ہے تو اس پہ کریں، یہ بیچارے تو جاہل لوگ تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں، میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو یہ قانون بالکل جامع معنی ہے، اگر کہیں اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو غلط استعمال کو روکنا چاہیے، اس کو بجائے اب 302 کا قانون غلط استعمال نہیں ہوتا ہے نا، تو اس غلط استعمال کو روکنا چاہیے۔ بالکل میرا بڑا واضح موقف ہے کہ کوئی بے گناہ جو ہے اس پہ توہین کیا جرم لگنا نہیں چاہیے، اور کوئی گناہگار جو ہے اسے رہا نہیں ہونا چاہیے۔ بات کرتا تو انجینئر مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ توبہ کے بیچ میں چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کرنی دی جائیں، آپ اس سے متفق؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اگر یہ قانون نہ ہوتا تو یہاں بڑی قتل و قتال ہوتی۔ اس قانون کی وجہ سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال رمشا مسیح کیس کی دے دیتا ہوں۔ ایک ڈاؤن سنڈروم بچی تھی چھوٹی سی، اس کے اوپر وہاں زمین کا معاملہ تھا، اس غریب کو تو قرآن کے اوراق جلانے کے کیس میں گرفتار کر دیا گیا، اس کو جلانے لگے تھے، کچھ لوگوں نے ہمت کی،
انہوں نے کہا بھائی قانون موجود ہے، جب قانون ہے تو جلاتے کیوں ہوں؟ تو اس کی زندگی بچ گئی۔ میں رات کو 3 بجے، پتہ نہیں کسی امریکی اخبار میں وہ آرٹیکل چھپا تھا، مجھے کسی نے بھیجا، میرا بیٹا بھی ایک ڈاؤن سنڈروم ہے تو مجھے پتا ہے ڈاؤن سنڈروم کیا ہوتا ہے، تو میں نے 3 بجے رات، مجھے ایک جیسے میرے اوپر ایک بالکل ایک کیفیت ایسی آئی کہ یار یہ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، تو میں نے اپنی گھر والی کو کہا کہ میرا بیگ تیار کرو، اور میں اسلام آباد پہنچا اور میں نے سب علماء کو جمع کیا، اور جب ہم نے تصدیق کر لی تو میں نے اس بچی کو، ایک مسیحی بچی تھی جو جس پہ پرچہ ہو چکا تھا، میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ میری قوم کی بچی ہے، اور علماء کونسل نے اس کا کیس لڑا اور الحمدللہ وہ رہا ہوئی۔ اس طرح کے کئی کیس میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ لیکن بقول ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ اندر، یہ غلط بیانی ہے، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جس میں وہ 2-3 مثالیں بھی دیتے ہیں کہ ایک کوئی نابینا شخص بھی ہے، دیکھیے کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر سینکڑوں نہیں ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے جو بے گناہ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جی یہ جتنے توہین کے مقدمات ہیں ان میں سے کوئی 10 رینڈملی آپ نکال لیں اور عالمی جو فرانزک لیبارٹری ہے کوئی وہاں بھیج دے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ تو آپ میں نہیں سمجھتا، میں یہ بات نہیں سمجھتا، اس ملک کے ادارے اندھے نہیں ہیں، اس ملک کی حکومت ریاست اندھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ گرفتار ہو جائیں، اتنے بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہو جائیں اور لوگ دیکھتے رہیں۔ ان میں کمزور لوگ نہیں ہیں، یہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں، میری معلومات کے مطابق کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے عزیز رشتہ دار ان کیسوں میں گئے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ وہ اتنے بے بس ہو گئے کہ وہ اندر پڑے ہیں اور وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک پراپوگنڈا ہے جس میں میں تو سیدھا اوپنلی میں اس میں جاتا ہی نہیں ہوں نا جی ہم بحث کریں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے۔ آپ رینڈملی 10 کیس اٹھا لیں، کسی عالمی فرانزک لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں، پتہ چل جائے گا۔ تو آپ وہ توبہ والی شک سے یا اس امینڈمنٹ سے پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کے جو معاملات ہیں، اگر خدا نہ خواستہ، خدا کبھی یہ ہوگا بھی نہیں، یہ بہت بار کوشش ہوئی ہے، کوئی اب یہ جو حالات ہیں پہلی بار نہیں ہے، بڑا کچھ اس پر ہوا ہے کہ یہ قانون جو ہے کس طرح ختم کیا جائے، کس طرح اس کو، خدا نہ خواستہ اگر یہ ہوا تو آپ کو یہ آج تو قانون کا سہارا لے لیتے ہیں نا، قانون فیصلہ کر لیتا ہے کہیں نہ کہیں آگے سچ جھوٹ کا، تو پھر جب لوگ قانون کو ہاتھوں میں لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قانون دیوار ہے ان لوگوں کے سامنے جو قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح 302 کا قانون نہیں غلط استعمال ہوتا، وہاں بھی تو سزا موت ہے نا، اگر یہاں سزا موت ہے تو آپ اس کا حل نکالتے ہیں نا، تو اس کا حل یہ ہونا چاہیے بالکل کہ کوئی بے گناہ پکڑا نہ جائے اور گناہگار رہا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم اس ٹاپک سے ذرا آگے چلتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کیونکہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے تو ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں کہ لوگ ہمارے گیسٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بالکل کچھ ایلیگیشنز ہیں، کچھ آپ کی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کی عدالت میں حاضر ہیں۔ عدالت نہیں ہے جی میرے تو بس سوال ہے، میرے سوال نہیں لوگوں کے جو میں لے کر۔ پہلا آپ کے اوپر یہ الزام عائد ہوتا ہے کہ جی حافظ صاحب جو ہیں ایسی کیا چیز ہے کہ آپ اس کی پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں تھے، پھر آپ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں آئے، اس سے پہلے میرے خیال میں آپ مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے، پھر پی ڈی ایم کے اندر پھر آپ آ گئے، اور اب والی گورنمنٹ ہے اب پھر آپ آ گئے، اب مسلسل حکومت کے ساتھ یعنی کہ حکمران کے ساتھ آپ چلتے آ رہے ہیں، جیسی حکومت بدلتی ہے لیکن حافظ صاحب کا جو رول ہے وہ نہیں بدلتا۔ اچھا، پہلے میرا بھائی، میں 1984 سے پہلے اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، طالب علم کی سیاست کی، 1987-88 کے بعد عملی سیاست میں آیا، 88 سے لے کے 87 سے لے کے 2001 تک میں تو کسی حکومت میں نہیں تھا، میں تو کہیں بھی نہیں تھا۔ 2001 میں مشرف صاحب نے، اس وقت سیکٹیرین کلنگ یہاں بہت زیادہ اور یہ بہت زیادہ تھا، تو مجھے کہا کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں۔ میں شکر گزار ہوں علامہ ساجد علی نقوی صاحب کا، اور اس وقت مولانا اعظم طارق شہید اور مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کو نے میرے اوپر اعتماد کیا، اور اس کے نتیجے میں وزیر نہیں بنا، میں ایڈوائزر بنا، اور میرے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اس کو سیکٹیرین کلنگ پہ قابو پایا گیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تھا یہ ایسے نہیں تھا، جس وقت اس شہر لاہور میں روزانہ لاشیں گرتے تھے،
میں نے اس وقت شیعہ سنی کو اکٹھا بٹھایا فلیٹیز ہوٹل میں. ہوٹل انتظامیہ بھاگ گئی تھی کیونکہ ان کو فون آ گیا کہ ہم ہوٹل بم سے اڑا دیں گے. میں نے دونوں کو بٹھایا. پھر ملی یکجہتی کونسل، الحمدللہ میں بانی ممبر ہوں، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ساجد علی نقوی صاحب، علامہ جواد ہادی، مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس ناطے، اور میں نے اللہ کا شکر ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اس ملک میں سیکٹیرین کے حوالے سے، بلکہ جو ہمارے بچے افغانستان کی جیلوں میں 3200-3300 کے قریب، ان کو بھی واپس لایا. اور اس کے بعد پھر میں کہیں نہیں تھا. 2020-21 میں بامر مجبوری میں نے کسی کو نہیں کہا، میرے تو خان صاحب سے بہت اچھا تعلق تقریباً 32-33 سال سے ہے. تو میں تو خان صاحب سے اس دن ملا تھا جس دن انہوں نے اقتدار سنبھالا، اس سے اگلے دن. اور نئی ملک آج زندہ نہیں ہے، اللہ ان کے گناہ معاف کرے، ان کو جنت دے. مجھے اس دن خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ساتھ والا کمرہ لے لو. تو مجھے لینا ہوتا تو میں اس دن لے کے بیٹھ جاتا. میں پھر 2018 سے 21 کے کیوں انتظار میں رہا. 2021 میں ایسی وجوہات بنی کہ مجھے جنرل فیض، جنرل باجوہ اور عمران خان، ان تینوں نے کہا کہ جی یہ حالات ہیں، تو ایک اعزازی منصب جس کی کوئی تنخواہ نہیں، کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں، کوئی وہ نہیں، کوئی سہولت نہیں، وہ میرے حوالے کیا گیا اسپیشل ریپرزینٹیٹیو، اسپیشل نمائندے کے طور پہ عرب اسلامی دنیا کا. تو جو میں نے کوشش کی، جو کر سکتا تھا میں نے کی. پھر چونکہ یہ ایک بات میں آج آپ کو واضح کروں کہ میری کوشش یہی تھی کہ خان صاحب کے معاملات ایسے حل ہو جائیں کہ الیکشن میں چلے جائیں. جب نہیں ہوئے، اور ایک میٹنگ جس میں کچھ لوگوں نے فوج کے حوالے سے ایسی گفتگو کی جس کا حقائق سے تعلق نہیں تھا، تو میں نے خان صاحب کو، خان صاحب بھی زندہ ہیں، اللہ انہیں زندگی صحت دے، میں بھی موجود ہوں، ان کے دفتر میں کہا کہ اگر خان صاحب آپ فوج کے خلاف جائیں گے تو پھر میری معذرت، پھر آج میرا آخری دن آپ کے ساتھ اس دفتر میں ہوگا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو فوج سے نہیں لڑنا چاہیے. یہ میرا نقطہ نظر ہے. اس سے لہذا وہ جو میں کر رہا تھا، تو جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مجھے کہا گیا کہ جی بہت سی چیزیں تھی جو عرب اسلامی دنیا میں کر رہا تھا، قیدیوں کے معاملات اور بہت سارے تھے، کہ جی آپ مہربانی کریں اس کو کنٹینیو کریں. اور یہ میں نے خان صاحب کو بھی بتایا کہ جی اب یہ ہے مجبوری، یہ کچھ بہت سی چیزیں اچانک ہی سارا کچھ ہوا ہے. اور دوسرا میری تو اپنی ہماری جماعت میں کوئی پی ٹی آئی کا تو حصہ نہیں تھا، تو ہماری اپنی جماعت ہے پاکستان علماء کونسل. اور یہ ایک خان صاحب کے ساتھ جانا، وقت اور حالات ایسے تلخ ہو گئے تھے کہ وہ ممکن ہے میں اس دور میں بھی نہ جاتا، پھر آج بھی نہ ہوتا، لیکن وہ مجبوری کی صورت میں گئے. تو میں سوال کو ایسے بدل دوں کہ آپ ہر وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے؟ میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں، بالکل اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہوں، آج بھی ہوں، ماضی میں بھی تھا. ہاں جہاں انہوں نے غلطی کی وہاں ان کو غلط کہا، آج بھی غلطی کریں گے وہاں جا کے غلط کہوں گا. یہ میں نے اس دن جو علماء مشائخ کانفرنس ہوئی ہے اسلام آباد میں نے اس میں 4,500 علماء کی موجودگی میں کہا ہے اپنے سپاہ سالار کو کہ آپ اچھا کام کریں گے آپ کی تائید کریں گے، جہاں آپ غلط کریں گے آ کے آپ کو بتائیں گے، نصیحت بھی کریں گے، کہیں گے بھی، لیکن اس پہ نہیں کہیں گے، وہ کمرے میں کہیں گے جا کے. کیونکہ میں پاکستان کی فوج کو اس ملک کی سلامتی کا ضامن سمجھتا ہوں، اس ملک کی نہیں، امت مسلمہ کی سلامتی کا ضامن سمجھتا ہوں. اور آپ عالمی حالات دیکھیں، میں عالم اسلام کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. لیبیا دیکھیں، عراق دیکھیں، شام دیکھیں، ایران کی صورتحال دیکھیں، صومالیہ دیکھیں، سوڈان دیکھیں، جہاں پر میں یہ نہیں کہتا یہ فرشتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ چوک میں ان کو گالی دینے کا قائل نہیں ہوں. میں کمرے میں ان سے لڑتا بھی ہوں بہت سے معاملات میں. ہاں جب چوک کی بات آئی تھی جہاں میں سمجھتا تھا، تو جنرل ظہیر الاسلام جب وہ یہ دھرنے وغیرہ عمران خان صاحب کے ہو رہے تھے تو آپ ریکارڈ نکال لیں کون اس وقت کھڑا تھا. بلکہ ایک رات تو ایسی تھی کہ جس میں صرف میں ہی تھا، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ٹی وی سے بھاگ گئے تھے، میں اکیلا ہی جیو پہ بیٹھا ہوا تھا اس کے برخلاف. تو جہاں ضرورت ہوگی اعلانیہ کہنے کی اعلانیہ کہیں گے، جہاں کمرے میں کہنے کی ہوگی کمرے میں کہیں گے. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ 2018 میں خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی، جنرل فیض اور جنرل باجوہ لے کر آئے، آپ یہ مانتے ہیں؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو درست ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن میں اسی تناظر میں کہہ دوں کہ میں 1986-87 سے سیاست میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہ یہاں کوئی حکومت بنی ہے، نہ یہاں کوئی الیکشن جو ہے، آپ کسی الیکشن کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب بالکل جو ڈبے میں گیا وہ ڈبے، ہر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ وقت کی لے کر آئی ہے، یا ویسے اس میں بھی میرا نقطہ نظر مختلف ہے ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ زیادہ ہم ہی جا کے کھڑکاتے ہیں، سیاستدان کھڑکاتے ہیں، وہ کم کھڑکاتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں آجا بھائی جان تیرے بغیر ملک نہیں چل سکتا، مہربانی کر۔ کون تھا جو رات کی تنہائیوں میں مشرف کے پاس جاتا تھا؟ ریکارڈ کا حصہ ہے بہت ساری۔ میرا سوال گھوم گیا حافظ صاحب جی کہ آپ نے کہا 2018 میں جنرل فیض جنرل باجوہ عمران خان صاحب کو لے کر آیا، آپ یہ مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں۔ تو شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو کون لے کر آئے، یا یہ ووٹ یہ الیکشن جیت کر آئے؟ دیکھیے جب یہ میں نے آپ کو کہہ دیا بالکل بڑا کلیئر کہہ دیا کہ پاکستان کا کوئی بھی الیکشن 2024 کی بات کر رہے ہیں، آپ سیدھا آ جائے نا، ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں؟ 2024 کے الیکشن پہ اگر اعتراض ہے تو 2018 پہ کیوں اعتراض نہیں ہے؟ تو ایک غلط میرے نزدیک دیکھیں، اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا، آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو بیٹھ جائیے ٹیبل کے اوپر۔ سیاستدانوں کی سپیس کس نے کم کی ہے؟ کہاں کم ہوئی ہے؟ وہاں کم ہوتی ہے جب آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھڑکاتے ہیں، جب آپ ان سے کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے کیانی صاحب نہیں آئے، یہ اچھی بات ہے رحیل شریف نہیں آئے، یہ اچھی بات ہے کہ باجوہ صاحب نہیں آئے، لیکن ایسا گروہ ایک موجود ہوتا ہے کہ جو دروازے پہ بیل دیتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی کھل جائے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ میں تو نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب میرے تو بہت میں تو ان کا ایک طالب علم ہوں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مشرف کے آنے پہ مٹھائیاں جو ہیں پیپلز پارٹی نے بھی تقسیم کی، نواب صاحب نے بھی کھائیں، وہ تو بابا جمہوریت تھے۔ اچھا یہ تو آپ نے کنفیوز کر دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر حکومت کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آتی ہے؟ نہیں، اس کے تعاون سے ہی آتے ہیں، اور ریکارڈ کا حصہ یار محترمہ بے نظیر بھٹو سے زیادہ عوامی قوت کسی کے پاس تھی جب وہ آئی ہیں 1987 میں؟ اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو کم سہارا لیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پڑھ لینا اب تو کتابیں آ گئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی اسلم بیگ صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ آپ کے ملک کی وضع قطع ایسی ہے، آپ کے ملک کے حالات ایسے ہیں، اور آپ کے ملک کی سیاست ایسی ہے، خواہ وہ آئی جی آئی ہو، اسلامی جمہوری اتحاد سے لے کر آج تک کہیں نہ کہیں ایک رول موجود ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ آپ نے ابھی پیپلز پارٹی کی تعریف کی، یہ سچ نہیں ہے کہ 2018 کے اندر باہر سے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو لے آئیں؟ تو دیکھیں نا، تعریف کی بات ہے نا کہ انہوں نے اپنے ہی اقتدار لیا، انہوں نے باہر سے سفارش کروائی تھی، سفارش نہیں کرائی کہ ہمیں لے آئیں۔ میں نہیں سمجھتا سفارش کیا تھا، یہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ بعض دوستوں کی یعنی لازمی بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ان کی پارٹی آج بھی اگر دیکھا جائے تو موجود ہے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کا گورنر ہے، پنجاب میں ان کا گورنر، تو ایک بڑی پارٹی ہے۔ تو بعض دوستوں کی خواہش تھی کہ 2018 کے الیکشن پیپلز پارٹی جیتے۔ گھر کے دوست یا باہر کے دوست؟ باہر کے دوستوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ زرداری صاحب جو ہیں، ان کا جو ویژن ہے سیاسی وہ بہت، میں اس کو ہمیشہ، تو ان کا خیال تھا کہ نہیں ہماری باری نہیں ہے، ہم اپنی باری پہ باری لے لیں گے، ابھی باری خان صاحب کی ہے۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے انکار نہیں کیا تھا؟ نہیں، وہ طے ہو چکا تھا، خان صاحب آ جائیں گے۔ لیکن یہ مجھے زرداری صاحب والا ویژن بھی ذرا سمجھا دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں 2018 میں جو باہر بیرون ملک دوست تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ آ جائیں، زرداری صاحب نے کہا ہم نہیں آتے، لیکن 2024 میں زرداری صاحب کو لگا کہ اب ہمارا ٹینیور ہے تو بے شک ہار بھی گئے ہیں تو آ جائیں گے ہم۔ نہیں، جب دیکھیں نا پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی، عدم اعتماد ہو گیا، تو زرداری صاحب نے ویژن کو دیکھا ہوگا نا کہ اب عدم اعتماد میں ہماری جگہ بن گئی ہے، انہوں نے جگہ بنا لی۔ تو پھر اس طرح لے لیا جائے کہ 2018 کے اندر بیرونی دوست چاہتے تھے لیکن پیپلز پارٹی کو اندر سے جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ہاں، اندر سے جگہ نہیں مل رہی تھی، اندر سے جگہ نہیں مل رہی تھی، اب اندر سے جگہ ملی تو پھر ویژن کہاں گیا؟ تب جگہ نہیں مل رہی تھی، اب جگہ ملی تو آ گئی نا۔ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہے اگر زرداری صاحب اس وقت جاتے، میرا یہ آج بھی موقف ہے کہ اگر زرداری صاحب اس وقت چاہتے تو ممکن ہے اکٹھے گورنمنٹ بنا لیتے خان صاحب کے ساتھ، یہ ممکن تھا، نہیں بنائی انہوں نے۔ عدم اعتماد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اب میدان خالی ہے ان کے لیے،
ان کی سوچ اور فکر کے ساتھ تو وہ آگے. ٹھیک ہے, یہی زرداری صاحب کے ویژن کو آگے لیتے ہوئے چلتے ہیں اور نون لیگ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ تا حیات استسقاء اور احتساب دونوں جو ہیں وہ اسلام اور شریعت سے ان کا تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ذرا سمجھا دیں. ہاں میں بالکل. دیکھیں استثناء کیوں چاہیے؟ احتساب سے بچنے کے لیے, اسی لیے چاہیے. اب آپ کہتے ہیں جی نہیں احتساب تو غیر شرعی بھی ہو رہا تو ہونے دیں. 11 سال 12 سال زرداری کو جیل میں رکھا, ٹھیک ہے, پہلے جس نے جیل میں رکھا ان کا نام غلام اسحاق خان تھا. اسی زرداری کو جیل سے نکالا اور کہاں پہ بٹھایا؟ وزارت کا حلف اسی زرداری صاحب کا کس نے لیا؟ غلام اسحاق خان نے لیا. تو کدھر گیا آپ کا احتساب؟ ٹھیک ہے. وہی نواز شریف جیل میں ڈالا, پھر اسی نواز شریف کی آج حکومت ہے, کدھر گیا آپ کا احتساب؟ 13 سال یا 12 سال اس بندے نے جیل کاٹی, آپ نے اس کو بری کر دیا, عدالتوں نے بری کر دیا. 9 سال تو ایسے تھے جس میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی نا. ٹھیک ہے, دیکھیں نا نون کا میری بات ہی نہیں ہے اس وقت, صرف اس پہ آ جائے نا احتساب اور استثناء. میرا موقف کیا ہے اس کو آپ سمجھے. میں کہتا ہوں کہ بالکل استثناء غیر شرعی ہے, لیکن احتساب بھی نصاب آپ کا غیر شرعی ہے. بابا پہلے اگر شریعت کا ایک حکم کیوں لیتے ہو؟ ٹھیک ہے, استثناء چاہیے کیوں؟ پہلے تو یہ وجہ کہ احتساب اسی لیے چاہیے نا کہ احتساب نہ ہو, تو احتساب کو بھی شرعی بنا لو, استثناء غیر شرعی خود بخود ہو جائے گا. تو پھر خان صاحب کو کیوں احتساب کے لیے اندر ڈالا ہوا ہے؟ تو بھائی جنہوں نے ڈالا ان سے بات کریں. خان صاحب نے تو آپ سے ڈالا ہوا ہے نا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جس طرح میں آج آپ کو بتاؤں, کئی موقع میں نے جیسے کہا کہ میں کمرے میں بات کرتا ہوں, باہر نہیں بات کرتا, کیونکہ میرا ایک اپنا میرا خیال ہے کہ ہمیں ایسے کرنا چاہیے. ایک میں دین کے چھوٹا سا طالب علم ہوں. ایک ہمارا رانا ثناء اللہ 100% 2 نمبر کیس, غلط کیس. میں گیا, جا کے گزارش کی, عرض کی کہ خان صاحب, میں سب کے پاس گیا, میں جنرل باجوہ موجود ہیں, پوچھ لیں آپ. انہوں نے کہا کہ یار میرا جنرل قسم کھا گیا, آپ مجھے بتائیں. اب آپ کے سامنے آپ کا ایک میجر جنرل آ کے قسم اٹھا لے کہ جی میں تو واقعی ہیروئن پکڑی گئی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ فیض صاحب نہ دوسرا جو باجوہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے یار قسم چکی ہے. تو میں نے کہا جی وہ جھوٹا ہے. میں نے کہا جی وہ جھوٹ بول رہا ہے. 7 جنرل فیاض بیٹھے تھے. تو میں کہا جی وہ کہتے یہ بھی کہہ رہے ہیں. میں کہا جی کہتے انہوں کا کارنامہ تو نہیں. یہ بات کھانے کی ٹیبل پہ باجوہ صاحب کے گھر میں ہوئی. صبح 3 بجے, آج بھی مجھے ٹائم یاد ہے, 3 بجے دوپہر خان صاحب کے پاس میں گیا. میں نے کہا جی یہ بڑی زیادتی ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ, کوئی اور پا دے, لڑائی جھگڑا پا دیو, کوئی اور پا دیو جڑت, یہ ہیروئن ڈالنا کون مانے گا خان صاحب سے. تو خان صاحب کا جو آگے سے انہوں نے بات کہی اس کا کوئی نہ لاجک تھا نہ کوئی بات تھی, ماں سوائے انتقام کے. لیکن مجھے آپ یہ بات بتائیے, میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے یا باقی معاملات ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ غلط ہیں سارے؟ اتنے ہی غلط ہیں جتنے نواز شریف صاحب کو گاڑی کا آؤٹ آف دا وے جا کر دی گئی تھی. اگر وہ نہیں پکڑا گیا تو ادھر کیوں پکڑ لیا گیا؟ ٹھیک ہے, تو وہ خان صاحب دریاں, چاکلیٹ, پردے, بالکل چائے کے سیٹ, بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, جوس ایک کے شخص ڈبے آپ کے سامنے بیٹھا ہے جس نے چائے کی پتی بھی توشہ خانے میں جمع کرائی ہے, جس نے زیتون کا تیل بھی توشہ خانے میں جمع کرایا ہے, جس نے کروڑوں روپے کی گھڑیاں بھی توشہ خانے میں جمع کرائی ہیں. میں نے آپ کو تو مائنس کر دیا, ٹھیک ہے, میں دیکھ رہا ہوں 2 بڑوں کے اوپر, گاڑی والے کو چھوڑ دیا, گھڑی والے کو پکڑ لیا. تو بھائی جب گھڑی والا تھا تو اس نے گاڑی والے کو پکڑا ہوا تھا, یہ خان صاحب نے پکڑا ہوا تھا. تو اور کیا ہو رہا تھا؟ اور ابھی یہ جو خان صاحب اندر ہیں یہ شہباز شریف صاحب نے پکڑا ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھائی بات یہ ہے اس نے بھی کیس بنائے, اس نے بھی کیس بنائے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ابھی شہباز شریف صاحب نے اگر نواز شریف صاحب پر کیس درست تھے تو عمران خان صاحب پر کیس غلط کیوں ہے؟ میں تو یہی تو اگر وہ غلط تھے تو یہ غلط ثابت کر دے گا وقت آنے والا. نواز شریف صاحب آپ مانتے ہیں کہ غلط تھے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر انتقامی سیاست جو ہے اس کو ختم بھی ہونا چاہیے, اور انتقامی سیاست ہوتی ہے. آپ جرم کرتے ہیں, کیونکہ میں کچھ وقت نہیں ہے ابھی, کچھ حقائق کا میں نہیں شاہد ہوں, ٹھیک ہے, اور جب انسان مشکل میں ہو تو نہیں بات کرنی چاہیے, میرا یہ ایک اصول ہے. لیکن یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح آپ کہا جا سکتا ہے نا کہ انتقام, جس طرح نواز شریف صاحب کے معاملے میں سارا انتقام نہیں تھا, اسی طرح خان صاحب کے معاملے میں بھی سارا انتقام نہیں ہے.
मतलब कुछ कुछ सच है करप्शन और ये वो, बिल्कुल तो नवाज शरीफ में भी कुछ कुछ सच थी करप्शन और चोरी चोरी, बिल्कुल नहीं तो साबित अगर कर वो सके, साबित नहीं हो सकी तो ये भी साबित वो नहीं होगी, अदालतों तो से ये भी बरी हो आगे गया ना की बात नवाज है। शरीफ। हाँ, तो मैं अभी तो हमने तौहीन के केसों पे बात की है ठीक है। कि अगर आपकी अदालत जो है, आप अभी जरदारी साहब की बात की, मैं क्यों कहता हूं, आप आगे मेरे वाले पॉइंट के ऊपर कि मैं क्यों कहता हूं ये एहतसाब भी गैर शरई है और ये इस्तिस्ना भी गैर शरई है, लेकिन ये लागू तब होगा जब आप एहतसाब को भी गैर शरई कहेंगे। तो फिर तब तक पाकिस्तान के आइन ने उस एहतसाब को भी जवाब दिया तो इसको भी जवाब दे दिया, मैं क्या करूं? अब ये जो आप चाहते क्या, आप चाहते ये हैं कि आप नहीं, यानी ये हमारे दोस्त जो हैं ये कहते हैं कि फौरन फतवा आ जाए एहतसाब इस्तिस्ना गैर शरई है, एहतसाब कहो नहीं नहीं उस पे भाई मैं दोनों की बात कर रहा हूं कि एहतसाब भी गैर शरई है जो इधर है कि 13 साल बंदे को जेल में रखो फिर वो सदर पाकिस्तान बन गया, नवाज शरीफ साहब को बेटी समेत अंदर डाल दो फिर वो वजीर आजम बन गया, आज उनकी बेटी जिसको आपने अंदर डाला हुआ था कुछ आज वो वजीर आला है। तो भाई ये नहीं है, इस्लाम का एहतसाब का निजाम ये नहीं है, लिहाजा आप अपने निजाम को ठीक करें। और इसीलिए मैं ये बात कहता हूं कि उस एहतसाब के निजाम को भी आपके आइन ने ओके किया हुआ है, इस इस्तिस्ना को भी आपके आइन ने ओके किया हुआ। आपकी इसी स्टेटमेंट के नीचे ना बहुत ज्यादा कमेंट थे, लोग कह रहे थे कि हाफिज साहब हमारी भी 24 करोड़ लोगों की सिफारिश कर दें, हमें भी छोटा सा ताहयात इस्तिस्ना ले दें, हमारी तो रेडी भी आके ये पीरा वाले तोड़ जाते हैं। गलत करते हैं पीरा वाले, बिल्कुल गलत करते हैं। गरीब आदमी जो है अगर उसकी बेचारे की रेडी है बिल्कुल ठीक है, उसे नई रास्ते में खड़ा होना तो चाहिए, उसके लिए कोई इस्तिस्ना नहीं देखें होना चाहिए। गरीब आदमी को तो सबसे पहले इस्तिस्ना मिलना चाहिए, लेकिन उसको तो सबसे पहले उठाते हैं, गलत करते हैं। मैं तो उसकी तो रेडी भी जाके तोड़ते मेरे हैं। भाई मैं तो तेरे साथ हूं, मैं उस रेडी वाले के साथ खड़ा हूं। मैं तो देखे मुमकिन है मैंने ये कहा भी हो कहीं कि यार ये काम ना करो, मुमकिन है, मुमकिन नहीं बल्कि मैंने कहा है कि यार ये इस गरीब को क्यों, वो कहते हैं जी हमने नई रेडियां बना दी हैं, हमने खूबसूरत करके निजाम बना दिया। फिर भी मैं कहता हूं इसके बावजूद एक गरीब आदमी जिसकी दौलत ही वो, जिसका सब कुछ वो रेडी है, किसी मजिस्ट्रेट, किसी एसी, किसी डीसी, किसी एसपी, किसी एसएचओ को यह हक नहीं है कि वो उसके साथ ज्यादती करे, बल्कि उसके साथ उसको मोहब्बत प्यार से समझाएं उसको। अगर आप देखें ना, अब आप मेरे घर आए हैं, आपने देखा होगा जहां से आप मुड़े हैं सारे रक्शे बक्शे हर चीज खड़े हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा, हत्ता यहाँ बड़े बड़े मैं गरीब सा आदमी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ रुआसा भी आते हैं, उमरा भी आते हैं, बाहर मुल्कों से दोस्त भी मेरे, अरब इस्लामी दुनिया से, कभी मैंने किसी को नहीं हटाया। ठीक है, ये ताहयात इस्तिस्ना को वाइंड अप कर दें, क्या हम इसको वाइंड अप स्टेटमेंट ये लें कि ये बिल्कुल गैर शरई है और इसमें अगर मगर नहीं है? मैं समझता हूं कि दोनों गैर शरई है। ठीक है, आप एहतसाब भी गैर शरई है और इस्तिस्ना भी गैर शरई है, उसको भी तुम्हारे आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इसको भी तुम्हारे आइन ने। ठीक हो गया, ये एहतसाब को हम याद रखेंगे जो आपने कहा कि गैर शरई, ये भी मैं चाहता हूं याद रहे साथ। ठीक है, हम आगे लेकर चलते हैं। ये जो ताहयात इस्तिस्ना बाकी सबको दे दी, आप कहते हैं एहतसाब भी ना हो कुछ भी नहीं हो, तो गरीबों के लिए तो सीसीडी बना दी। हाँ, मावराए अदालत कत्ल, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर। मैं आपको मावराए अदालत कत्ल जो है वो कोई भी करे दुरुस्त नहीं है, आप अदालतें बनाएं। ये क्या है, आकाश मेरा, आप अगर कभी आपने प्रोग्राम देखी होंगे, मैं हमेशा यही तो चीखता हूं कि इस मुल्क का निजाम अदल ठीक करो, इस मुल्क का निजाम अदल ठीक हो जाए। इस मुल्क में ऐसे फैसले हुए हैं कि जज साहब के घर के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उन्होंने कहा टेलीफोन पे हमने फैसला सुनना है, और टेलीफोन पे जज ने सबको बरी कर दिया, कातलों को। इस मुल्क में ऐसे फैसले हुए हैं कि जज ने कहा मैं जहाज की सीट पे बैठ के साइन करूंगा फैसले पे, और जहाज की एमरेट्स एयरलाइन की सीट पे बैठ के उसने फैसले पे साइन किए हैं। मेरा निजाम अदल इतना कमजोर है कि यहां पर कातिल को सजा नहीं मिलती, यहां दहशतगर्द को सजा नहीं मिलती है, यहां रेपिस्ट, कितने रेपिस्ट हैं, वो छोटी बच्ची जो कसूर वाली थी, और बाकी रोज हम पढ़ते हैं देखते हैं। क्यों नहीं निजाम बनता कि 3 माह के अंदर आप सारा प्रोसेस मुकम्मल करके उसको वहां लटका दें? यहाँ तो सजा वो जज साहब, जस्टिस साहब की बेटे को भी नहीं मिली जिसने 2 बिल्कुल जुल्म है। यहाँ खोखरों का एक बच्चा जो है, खोखरों ने एक बच्चा मार दिया था, आपको बेहतर पता होगा। मेरे अजीज भाई, मैं कहता हूं, आपको पता है कि जज साहब के बेटे के मामले के ऊपर आप देख ले, मेरा जाके सोशल मीडिया भी देख ले, बाकी जगह भी देख ले, जज हो या मौलवी हो या कोई भी हो, ताकतवर को
کے لیے بھی قانون ہونا چاہیے نا. یہی تو میرا رونا ہے, یہی تو میری بات ہے. لیکن اب پھر آگے وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ جب علماء جاتے ہیں وزیر اعلیٰ سے ملتے ہیں تو وہ 25,000 لے آتے ہیں, وہ CCD کی بات نہیں کرتے, وہ احتساب کی بات نہیں کرتے. جب علماء کو پیسے گورنمنٹ دے گی تو پھر علماء بیٹھ کر کس مسجد میں کہاں بیٹھ کر خطبہ دیں گے کہ یہ حکومت یہ کام غلط کر رہی ہے, CCD بند کرو؟ وہ تو بول ہی نہیں سکتے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا مائک لے جائیں اگلے جمعے اور جا کے جن لوگوں نے 25,000 لیے ہیں وہاں ریکارڈ کریں اور لوگوں سے پوچھیں کیا انہوں نے کوئی تبدیل کیا اپنا رویہ. 25,000 میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سٹیپ ہے, لیکن اس 25,000 پہ کوئی اپنا دین ایمان نہیں بیچے گا بھائی. محراب و منبر پہ بیٹھنے والا جو ہے وہ اپنی بات کرتا رہے گا. میں اب آپ سے گزارش کروں, آپ کو بڑے بڑے مدارس, بڑی بڑی مسجدیں نظر آتی ہیں. میں آپ کو لاہور کی بڑی بڑی کالونیاں لاہور کی بتا سکتا ہوں جہاں امام مسجد کی تنخواہ 30,000 ہے. 30,000 میں گزارا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میں دیہات میں میرے ساتھ چلے 5,000 بھی نہیں ہے. اس دن ایک پاک پٹن کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے, امام تھے. میں نے پوچھا کہ کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا جی جو وہ جھولی نہیں پھیرتے, آپ بھی دیکھتے ہیں جمعے والے دن, اس نے کہا جی مہینے کے آخر میں وہ جھولی پہلے جو 3 جمعے ہوتے ہیں اس سے مسجد کا انتظام چلتا ہے, وہ پھیرتے ہیں جو مل جائے. تو بھائی اگر وہ 25,000 لے کے اپنے بچوں کو تعلیم دلا دے گا یا ان کو اچھا کھلا دے گا یا کرے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اتنا سستا ضمیر ہے؟ اس سے اعتراض نہیں ہے. علماء کو یہ پیسے ملنے چاہیے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اگلی بات چینل کے اوپر کہیں بھی کوئی عالم بیٹھ کر CCD کے اوپر پیرا کی غریبوں کے اوپر نہیں کر رہا. ابھی میں نے تمہارے ساتھ آپ کا CCD کے اوپر کوئی بھی میں نے ابھی نہیں ہوگا, میں ڈھونڈ, آپ میرے چلے جائیں وہ اس کے اوپر ٹویٹر پہ لازمن ہوگا. یہ ممکن نہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ماورائے عدالت جو قتل ہے یہ کسی صورت اس کو جائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس صاحب 4-5 کیس دہشت گرد, یہ جو ریپسٹ ہیں, ان کے لیے خدا کا واسطہ قانون بناؤ کہ 3 ماہ میں ان کو سزا دو. قاتل ہے, دو سزا کیوں نہیں دیتے ہو؟ آپ کا نظام کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا. میں تو آپ کو دہشت گردوں کے حوالے سے اتنے واقعات بتا سکتا ہوں کہ جہاں جج صاحب نے جو ہے چائے بھی پلائی ہے, معافی بھی مانگی ہے اور مجرم بھی بری کر دی ہے. کیا کمشنر, ایک ریاست کا بڑا کمشنر طاقتور ترین شخص ہوتا ہے, ریاست کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے, کمشنر سرگودا کا جو قاتل تھے ان کو سزا ہوئی؟ میں آپ کو کتنی حکومت میں تو آپ ہے نا. نہیں میں تو نہیں, میں تو میرا یہ کام کی سپرویژن تو کر رہے ہیں نا. نہیں میں آپ سے, میں نے تو آپ کو بتایا بھائی میں نہیں حکومت میں اتنا رہا, کیوں پھر بدنام کر دے ہو. میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں, میری عدلیہ ایک منٹ, ابھی یہ توہین کے ہی آ جاتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ, یہ بڑا لمبا ٹاپک چل رہا ہے, میں عرض کر دوں. لاہور ہائی کورٹ نے, آخری بات کرنے لگا ہوں, ایک بندے کو چھوڑا 14 سال کے بعد. 14 سال تو اس کی زندگی کے چلے گئے. تو نظام عدل کو ٹھیک کریں. میں بول سکتا ہوں اس پہ؟ ہاں, میں تو نہیں بول سکتا. ایک منٹ, میں بول رہا ہوں. میں بولوں گا تو میرے لیے تو حافظ صاحب بھی آواز نہیں اٹھائیں گے, وہ کہیں گے یہ کون ہے. میں نے تو اس شخص کے لیے آواز اٹھائی جس کے لیے کسی نے نہیں اٹھائی, اور موت کے منہ میں ایک آپ کے قومی چینل پر ایک شخص نے بیٹھ کے میرے ساتھ مجھے قتل کی دھمکی بھی دی, لیکن میں نے تو آواز اٹھائی. جہاں میں صحیح سمجھتا ہوں آپ کو CCD کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اگر آپ کا نظام عدل کام کرے. اور جب تک نظام عدل ٹھیک نہیں ہوتا تب تک CCD ٹھیک. میں سمجھتا ہوں نہیں, میں کب کہا, میں تو آپ کو ماورائے عدالت قتل ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ویسے ایک سوال, جی ویسے ایک سوال ہے کہ جس نے ایک چھوٹی 5 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے, عدالت بھی اسے سزا نہیں دیتی, ہاں پولیس بھی اسے پروٹوکول دیتی ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ میرے پاس علاج ہے لیکن میں بول نہیں سکتا کیونکہ پھر میرے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس کا علاج پھر یہ CCD ہے. نہیں, اس کا علاج CCD نہیں ہو سکتا. بالکل ہے. مجھے تو جب آپ کی دیکھیں اگر مگر کے ساتھ ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر کر دیں گے تو پھر دیہات میں بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی اور عدالت نے اس کا نہیں سنا تو وہ تو پسٹل اٹھائے گا, وہ کہے گا یہ لو. ایک منٹ, بات یہ ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی, اور میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے تو کسی CCD کی ضرورت نہیں. تو میں نے اپنی بات کر دی نا, لیکن میں نہیں, آپ نے بھی کر دی, میں نے بھی کر دی, آگے چلے. ٹھیک ہے, ابھی آگے خان صاحب کے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسکشن کر لیتے ہیں ہم. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو خان صاحب کی اہلیہ ہے یہ جیل میں ہے, ٹھیک ہے. میں نے 2017 میں ایکسپریس نیوز کا پروگرام نکالنے, فواد چودھری میرے ساتھ تھا, اس وقت سے آج تک
17 سے آج 2026 تک میرا یہ موقف ہے کہ سیاست میں جو خواتین آتی ہیں یا سیاسی گھرانوں کی جو خواتین ہیں ان کو ہمیں اور آپ کو بھی معافی دے دینی چاہیے. جو کچھ ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، جو کچھ پھر جس طرح خان صاحب کی اہلیہ جیل میں ہے، اسی طرح مریم نواز جب اپنے باپ کے سامنے اس کو پکڑ کے لے جایا گیا تھا، تو آج میں آپ کو جنرل فیض بھی زندہ ہے، باجوہ بھی زندہ ہے. میں وہ شخص تھا جس نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو. ایک باپ کے لیے اس سے زیادہ صدمہ کوئی نہیں ہو سکتا. ایک منٹ سن لینا، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بھی بتاتا ہوں. ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی کو اس کے سامنے پکڑ کے جیل میں ڈال دے. تو یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ ہم اس پہ نہیں جاتے، اس پہ جاتے ہیں. جس طرح مریم نواز کا جیل جانا یا اور خواتین، ایک منٹ، فریال بی بی کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ فریال تارپور کے کس طرح ہسپتال سے رات کو نکال کے جیل کے اندر ڈالا گیا تھا. تو بھائی وہ بھی یاد کر لو نا. مجھے تو وہ بھی غلط تھا. مجھے تو نصرت بھٹو بھی یاد ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو بینظیر بھٹو کی تصاویر نہیں، میں اسی دور کی یاد کر رہا ہوں. کی وہ گاڑی بھی اٹھائی ہوئی یاد ہے، لیکن میں صرف میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ خالی ایک بشرا بی بی کو لے کے ختم نہیں ہونے، یہ سارے ہی ختم ہونے چاہیے. اس کے لیے بیٹھو. آپ جس طرح رانا ثناء اللہ کے لیے گئے تھے تو آپ ان خواتین کے لیے بشرا بی بی میں خان صاحب کی بہنوں پہ بھی بات کی. آج آپ کو بتاؤں، جب انہیں گرفتار کیا، میں آپ کو خیر بتا رہا ہوں، جب ان کو گرفتار کیا گیا خان صاحب کی بہنوں کو، اس وقت بھی بات کی. بشرا بی بی پہ بھی بات کی. کس سے؟ جن سے کرنی چاہیے تھی. نہیں، آپ نے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا تو نام لے کر بتایا کہ ان سے میں نے بات کی، تو ادھر بھی نام لے کر بتا دیا کہ میں نے ذمہ دار تھے حکومت میں، وزراء تھے، باقی لوگ تھے، جن تک ہماری رسائی تھی ان کو کہا. تو انہوں نے کیا کہا؟ اب میں نے کہا نا کہ جو آدمی مشکل میں ہو تو اس پہ میں کم بات کرتا ہوں. اب میں کسی چیز کا خود گواہ ہوں، اگر میں خود گواہ ہوں کسی چیز کا اور اپنے ان ہاتھوں سے میں نے وہ چیز ڈلیور کی ہو اور وہ کہیں ہو نا، تو مجھے بتائے میرے پاس کون سا جواز بنتا ہے کہ میں اس کے اوپر کہوں کہ جی نہیں یہ ہوا ہے لیکن پھر بھی معافی دے دو. میں اس کے اوپر پھر یوں سمجھوں کہ آپ بشرا بی بی کی جو جیل میں ہے اس کو پھر آپ جسٹیفائی کر گئے کہ ہوا ہے. نہیں، جسٹیفائی یا نہ ہوا وہ عدالت کا کام ہے. میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کچھ چیزیں مجھے علم بھی ہیں، کچھ چیزیں ان ہاتھوں سے میں نے حوالے کی ہوئی ہیں جو کہیں بھی نہیں ہیں. تو میں کیا کہوں اس کا؟ مجھے آپ بتا دیں. آپ اس کے علاوہ اور کسی کے گناہوں کے جو ہے وہ چشم دید گواہ نہیں ہے؟ جہاں ہوں وہاں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آگے لے کر چلتا ہوں. عمران خان صاحب کو آفر ہوئی تھی کہ یہ باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سے بڑے صحافی بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ 100% شیور ہیں کہ ان کو آفر ہوئی تھی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں. یہ ہوئی تھی آفر؟ میرا خیال ہے نہیں ہے ایسی بات، لیکن اگر ہوئی تھی تو انہیں چلے جانا چاہیے تھا. اگر کی آفر، کوئی آفر نہیں ہوئی. میرا خیال ہے نہیں ایسی کوئی بات. اگر ہوئی ہے تو اچھی بات. لیکن سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ 100% شیور ہیں کہ ان کے پاس گئے تھے علیم گنڈا پور، انہوں نے جا کر بات کی تھی اور خان صاحب نے آگے سے جوتا اتار لیا تھا. یہ ہو سکتا ہے. سہیل وڑائی صاحب میرے بھائی ہیں، میرا ان کا بہت تعلق ہے، ان کی معلومات مجھ سے زیادہ ہو، لیکن میرے خیال میں سہیل وڑائی صاحب کی معلومات آپ سے زیادہ ہے؟ ہاں بالکل، بہت زیادہ ہے. اچھا، میں نہیں مانتا. نہیں بالکل، میں تو خود ان سے کئی چیزوں میں رہنمائی بھی لیتا ہوں، مشورہ بھی کرتا ہوں. ہمارا 1986 سے تعلق ہے. وہ میرے بہت محترم. آپ کے علم میں ایسی کوئی؟ میں سمجھتا ہوں جو چیزیں ہوئی وہ اس طرح نہیں ہیں. وہ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے. اس ملک کے اندر ڈائلاگ، اس ملک میں نہیں پوری کائنات کے اندر ڈائلاگ ہی ایک راستہ ہے جو آپ کے لیے راستے کھولتا ہے. اگر آپ ڈائلاگ بند کر دیں اور آپ بلا سبب بلا وجہ روز آپ اپنے سپہ سالار کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں، اپنی فوج کو بھی تنقید کا نشانہ بنائیں، تو پھر راستہ کون بنائے گا آپ کے لیے؟ کیسے راستہ بنے گا آپ کے لیے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ سارے دروازے بند کر دیں. میں حلفاً کہتا ہوں اگر عمران خان صاحب کے آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو عمران خان صاحب کو کہتے تھے نا کہ آپ تو موزے تم سے بڑے لیڈر ہو گئے ہیں، آپ تو جناب فلانے سے بھی آپ کی مقبولیت زیادہ ہو گئی ہے. جس وقت اقتدار گیا اور سخت ٹائم آیا سب سے پہلے وہ بھاگے خان صاحب کو چھوڑ کے. ہم کون تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کی لڑائی سیاسی جماعتوں سے ہونی چاہیے. آپ لڑے نون لیگ سے، آپ لڑے پیپلز پارٹی سے، آپ کی لڑائی فوج سے نہیں ہونی چاہیے.
آپ فوج کو نشانہ نہ بنائیں، یہ کسی بھی صورت درست نہیں ہے. نہ ملک کے اندر سے کوئی آپ کا ساتھ دے گا، نہ ملک کے باہر سے کوئی آپ کا ساتھ دے گا. وہ تو پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیا کچھ بولیں، ہمارا الیکشن اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان کو دے دیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کیا کہیں. یار تو آپ بھی ابھی کہہ کے آئے کہ ساری آپ نے خود کہا تھا کہ ساری حکومت اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آئی. میری اس ہنسی کو کافی سمجھیں. بس میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مشکل میں آدمی ہو تو میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. امریکی آئے تھے. ہاں یہ امریکی حضرات آتے رہتے ہیں، ہمارے پاکستانی امریکی دوست. خان صاحب کے لیے آئے تھے. خان صاحب کے لیے آئے تھے. وہ کیا کہانی ہے؟ وہ پاکستانی بلا شبہ باہر اوورسیز پاکستانیوں میں خان صاحب کی محبت ہے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. ان کے محبت کرنے والے آئے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی راستہ نکلے اور اس پر کوئی بات چیت ہو. ان کی ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے؟ ان میں سے کچھ میرا خیال ہے 1-2 کی ہوئی خان صاحب سے. پھر انہوں نے بھی توبہ کر لی. کس بات سے؟ یہی بات چیت کرنے سے. خان صاحب کیا چاہتے ہیں خان صاحب؟ یہ تو کبھی آپ کو ملے تو پوچھیے گا. مجھے تو جانے نہیں دیتے، آپ کو تو پتا ہوگا نا. تو یہی جو ہو کے آئے ہیں لوگ ان کی باتوں پہ بھی نہیں یقین کر رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سنتا رہا تھا آوازیں. بہرحال کچھ دوست گئے تھے ان کے پاس، میری جو معلومات ہے، لیکن وہ بیچارے مایوس ہوئے. خان صاحب سے یا دوسری طرف؟ نہیں، خان صاحب سے. تو آپ کو نہیں پتا کہ خان صاحب ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا کہہ رہے ہیں نا، سوری کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈائیلاگ سے ہوگا، اس سے ہوگا، اس سے ہوگا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جب اعتماد کا فقدان ہو جاتا ہے، اس کی بحالی میں بہت ٹائم لگتا ہے. اس کی بحالی بڑی لازم ہوتی ہے. بدقسمتی ہے یہ کہ خان صاحب کے معاملے میں ان کے صدر تھے عارف الوی صاحب، ٹھیک ہے، وہ بھی اس اعتماد کو بحال نہیں کر سکے. تو باقی میں آپ کون ہے؟ خان صاحب کو ان پہ اعتبار نہیں ہے، ان کو خان صاحب پہ نہیں ہے. واللہ عالم. دونوں پہ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے سامنے یا خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کوئی کنکریٹ بات کر سکے. لہذا جب وہ کنکریٹ بات نہیں ہو پاتی، ایک دن ایک بات ہوتی ہے، دوسرے دن دوسری بات. اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں جب بھی خان صاحب کی جیل کی، رہائی کی، آفر کی ڈیل کی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا مجھے گھبرا کے کیوں جواب دے رہے ہیں؟ نہیں، میں کوئی نہیں گھبرا. کس بات سے؟ حالانکہ انفارمیشن تو ہے آپ کے پاس. نہیں آپ بڑا محتاط ہو کے انفارمیشن کو روک کے کنٹرول کر کے آپ بول رہے ہیں. میں اس لیے میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو رگڑ دیں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. چاہ آپ یہی رہے ہیں، لیکن میں نہیں یہ چاہ رہا خان صاحب کو آپ رگڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ نے رگڑنا بھی ہے تو آپ اپنے بھی آپ کے اوپر رگڑ دیں. میرا تو کنسرن نہیں ہے. میری تو میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ جب آدمی مشکل میں ہو تو لوگ تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ طاہر اشرفی صاحب نے بھی عمران خان صاحب کا، جیسے ابھی نے کہا، آپ نے کہا کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے سارے چھوڑ گئے، تو کہتے حافظ صاحب بھی تو چھوڑ گئے. میں پی ٹی آئی جا کے ادھر کھڑے ہو گئے. میں پی ٹی آئی میں تھا کب کہ جب میں انہیں چھوڑ گیا. لیکن میں نے کبھی پی ٹی آئی جوائن کی؟ خان صاحب ویسے آپ جی میں نے کبھی پی ٹی آئی جوائن کی میرے بھائی؟ نہیں نہ کی. میری جماعت ہے پاکستان علماء کونسل، اس کی ایک شورا ہے، اس سے میں پوچھتا ہوں، وہ اجازت دیتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں دیتی ہے. ہمارا ماٹو جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ اچھے کام میں تعاون کریں گے، غیر شرعی کام ہوگا تو اس میں محاسب کا کردار ادا کریں گے. عمران خان صاحب کے بھی بہت سارے کاموں میں، جس کے نور الحق قادری صاحب گواہ ہیں، جا کے ان کو کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. انہوں نے مانی بات، اس کو ٹھیک کر لیا، تو ہم نے کہا ٹھیک کر لی. ٹھیک ہے. یہ خان صاحب کے اوپر یہ بتا دیں کہ یہ جیل سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ عدالت ہے. عدالت تو نہیں سب کو رہا کیا نا. زرداری صاحب کو عدالت نہیں رہا کیا نا. میاں نواز شریف صاحب کو عدالت نہیں باہر بھیجا، عدالت نہیں رہا کیا. ٹھیک ہے. عدالت کا چلے میں اس طرح کر لیتا ہوں، عدالت کا کب موڈ بن رہا ہے کہ وہ خان صاحب اگر میں چیف جسٹس پاکستان ہوتا، آپ کی کوئی نہ کوئی سیاسی پیش گوئی بھی تو ہوتی ہے نا کہ اس طرح سے سیاسی پیش تو ڈائلاگ ہے. کس سے؟ آپس میں سیاسی جماعتیں بیٹھے ڈائلاگ کریں. ان سے تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے خان صاحب. تو پھر کس سے بات کریں گے؟ کوئی آسمان سے تو اترے گا نہیں. بات چیت ہی کی نا، تو آج آپ کے اچکزئی صاحب قائد حزب اختلاف بن گئے. بات چیت سے ہی بنے ہیں نا. کوئی آسمانی آرڈر تو نہیں نہ آیا، سپیکر کے ساتھ بیٹھے بات چیت کی ہے تو راستہ کھلا ہے نا. تو بات چیت کس سے؟ اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت نہیں کریں گی تو کس سے کریں گی؟ اب پی ٹی آئی میں آپ کو سامنے رکھ دیتا ہوں. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ ان کو تو لایا گیا ہے. تو ان کا کیا تھا؟ سوال تو سن لیں.
کہ آپ پھر بعد میں وہ کر لیجیے گا. ابھی آپ کہہ رہے تھے جو جیل میں بیٹھا ہے میں نہیں اس کو کچھ کہتا, لیکن کوئی موقع آپ جانے بھی نہیں دیتے اپنے ہاتھ سے. چوتھی دفعہ ہے, چوتھی دفعہ آپ نے فائر سیدھا مار دیا آپ نے اجتماعی بات. اچھا میں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو لایا گیا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا بنتا تھا 2024 والا, ٹھیک ہے, ہم جینون جیت رہے تھے, ٹھیک ہے. اب جو ان کو لائے ہیں ہم تو ان سے بات کریں گے, وہ کہہ دیں گے کہ چلو گھر جاؤ, تو بس یہ چلے جائیں گے, پھر ہم ان سے بات کیوں کریں؟ تو پھر جمہوریت کا نہ لینا بند کرو نا. پھر کہو کہ جناب سیدھی جی گل ہے کہ وڈے پائی جان سانو گودی لو, گودی کا نہیں کہہ رہے, آگے چلیے. یہ بھی جب پی ٹی آئی والوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں گودی نہ لیں, ہمیں 2024 کا جو جینون ہم نے جیتا ہوا ہے وہ دے دیں بس. ذیشان بھائی واللہ العظیم میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آج اشارہ بھی مل جائے نا گودی لینے کا تو یہ ایسے قصے بیان کریں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. 2018 میں گودی جنہوں نے لیا تھا تو ان کی کیا تعریفیں ہوتی تھی, آپ کے سامنے ہی ہے نا, نکال لیجئے انٹرویو. یہاں تک بھی کہا گیا کہ جی بالکل فون ٹیپ کرنے کا حق حاصل ہے ادارے کو. یہاں تک بھی کہا ایک وزیر صاحب نے آ کے کہ جی آرمی چیف باپ ہوتا ہے, کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں, تو مجھے بتائیے یار, بات یہ ہے آپ کی طرف ہو تو بڑے اچھے امام المسلمین ہیں, آپ کے خلاف ہو جائے تو میر جعفر میر صادق ہے, انجی طرح کرو یار. اتنی رعایت تو ان کو بھی ملنی چاہیے جتنی کو مریم نواز کو ملی ہے, ٹھیک ہے. تو وقت اور حالات پتہ نہیں ہے تو اللہ تو ملی گئی ہے. وہ بھی جب باہر تھے تو وہ بھی کہتے تھے باجوہ صاحب, اور یہ بھی کہتے تھے دہشت گردی کے پیچھے وردی. نہیں فرق نہیں, یہ مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں نہیں لگتے رہے دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لگائیں یا یہ لگائیں, دونوں ہی غلط ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں یہ بات عرض کرتا ہوں لیکن فرق تھا. یہ جو کچھ آپ یہ نہیں کر رہے, میرا اختلاف کیا ہے؟ میرا اختلاف صرف ایک ہے کہ آپ اپنی آرمی, اپنی فوج, اپنے سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنانا بند کر دیں بس. آپ بیٹھے سیاستدانوں کے ساتھ بات کریں, سیاستدان راستہ نکالتے ہیں. یار مجھے ایک منٹ, بے نظیر بھٹو کا تو باپ ناجائز پھانسی پہ لٹکایا تھا ضیاء الحق نے, ٹھیک ہے, پھر کیا بنا؟ ٹھیک ہے. اس ملک کے اندر ایک ایسا لیڈر جو عوام کا لیڈر تھا جس کا نام ذوالفقار علی بھٹو شہید, اس کو لٹکایا تھا. بے نظیر صاحبہ کتابیں آ گئی, ہر چیز آ گئی, مرزا اسلم بیگ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی نہیں. یہیں پر ذرا ایک منٹ مولانا حافظ صاحب, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کس نے لٹکایا تھا؟ ضیاء الحق نے. ضیاء الحق صاحب نے. فیصلہ کب آیا کہ غلط لٹکایا؟ وہ تو جب بھی آیا چھوڑیں, بھٹو صاحب چلے گئے, فیصلہ اسی دن آ گیا. ضیاء الحق صاحب کا کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں, بھٹو صاحب چلے گئے, ٹھیک ہے. تو کیا اس طرح کر لیا جائے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو اس وقت مان لیا جائے اور پھر 25 سال یا 35 سال بعد انتظار کیا جائے کہ کوئی جج آئے گا؟ بھائی کس نے مانا تھا اپنا بھٹو کو جو ہے فیصلے کو؟ کسی نے نہیں مانا تھا. لیکن بھٹو صاحب تو چلے گئے نا. نہیں, لیکن فیصلہ ماننے کی آپ بات کر رہے ہیں نا. میں آج بھٹو کو شہید کہہ رہا ہوں, تو اگر میں نے مانا ہوتا تو میں اسے شہید کہتا. میں بھٹو کو شہید کہہ رہا ہوں نا آپ کے سامنے, میں کہہ رہا ہوں. تو کیا بات چیت کے دروازے بند کر کے آپ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے؟ طالبان, افغانستان, امریکہ, 20 سال جنگ, رشیا, کیا ہوا؟ آخر مذاکرات ہوئے نا. ٹھیک ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ حافظ صاحب ابھی جس طرح آپ نے بات کی, آپ بھی وہ میرے ذہن میں 2 اسٹیٹمنٹ بیٹھ گئی. آپ نے کہا ایک تو جیل میں وہ ہوتے ہیں, تو مجھے پی ٹی آئی کے کوئی 3-4 آپ اچھی تعریف کر دیں. نہیں, اچھی بات میں نے تعریف خان صاحب کی جب انہوں نے ناموس رسالت پہ موقف اپنایا OIC کے اجلاس میں. اس وقت حکومت کا کوئی حصہ نہیں تھا, خان صاحب کے کسی اس میں نہیں تھا, لیکن انہوں نے جب ایک اچھی تقریر وہاں کی مکہ مکرمہ میں نے اس کی تعریف کی. آپ نے کوئی ایسی تعریف کرنی ہے جس کے خلاف میں بول سکوں, تاکہ جس سے اچھا اگلی سن لیں, جس سے یہ تاثر جائے کہ آپ پرو پی ٹی آئی ہیں اور میں اینٹی پی ٹی آئی ہوں. یہ میں نے کی. اس کے بعد جب UNO میں خان صاحب نے تقریر کی, حالانکہ ہمارا بہت بڑا علماء کنونشن فیصل آباد ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے وہاں ناموس رسالت کی بات کی, اسلاموفوبیا کی بات کی. میں نے ایئرپورٹ پہ جا کے ان کے استقبال کیا, ان کو ویلکم کہا. میرے پاس امام کعبہ نے مجھے ایک جو ہے یہ بشت جبہ گفٹ کیا تھا, میں نے وہ انہیں گفٹ کیا کہ کیونکہ انہوں نے اچھی بات ناموس رسالت کی بات کی, اچھی بات کی, تو اس کو میں نے تحسین کی. صحت کارڈ انہوں نے بنایا, میں نے اس کی تحسین کی. جو اچھا کام کریں گے تو اس کو اچھا کہوں گا, کہ اس کو میں کیوں غلط کہوں. میں نے نہ نواز شریف صاحب کی قبر میں جانا ہے, نہ عمران خان کی قبر میں جانا ہے. قبر میری اپنی ہونی ہے, جواب مجھے دینا ہے, تو میں ان کے لیے اپنی قبر کیوں خراب کروں گا. ٹھیک ہے.
تو آپ کوئی ایسی پی ٹی آئی کی تعریف نہیں کر رہے جس سے میں یار اختلاف کر سکوں. کتنی میں نے تعریفیں کر دی اور کتنی چاہتے ہیں آپ. اب وہ ناموس رسالت کے اوپر میں کیسے اس کے اوپر اختلاف کروں کہ نہیں یہ غلط کیا, صحت کارڈ کے اوپر میں کیسے اختلاف کروں کہ تو ایسی تعریف کریں جس کے اوپر میں اختلاف کر سکوں. آپ مجھے بتا دیں, وہ میں جواب دیتا ہوں تاکہ آپ میرے سے اختلاف کر لیں. نہیں آپ مجھے بتائیں نا کہ یار یہ بہت اچھا کام تھا, میں کہوں گا نہیں نہیں یہ بہت. مجھے کیا پتا ہے آپ کون سے ان کے کام کو کہنا چاہتے ہیں, آپ مجھے بتائیے. نہیں لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ جاتے ہیں آپ میں آپ سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی تحفہ کسی نے باہر سے آپ کو دیا ہے اور آپ نے اس کو کہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا تو یہ اچھی بات تھی؟ نہیں بالکل بھی نہیں. بس ٹھیک ہے, تو آپ نے کہہ دیا. میں اس کے اوپر پوچھوں سوال. ہاں, اگر کوئی آپ کو باہر سے تحفہ ملا ہے اور آپ وہ اٹھا کر لے گئے ہیں گھر, بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ٹھیک ہے. اگر آپ جبکہ قانون کے تحت آپ نہیں لے کے جا سکتے تو پھر غلط ہے, غلط ہو گیا. اب وہ جو تحفہ ہے وہ ایک کیبنٹ بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کیبنٹ کے اندر لایا گیا, ٹھیک ہے, اس کی قیمت لگوائی گئی, بالکل ٹھیک ہے, وہ قیمت لگی, میں نے وہ پیسے دے دی اور میں لے گیا, بالکل کیا یہ غلط ہے؟ بالکل نہیں غلط. آپ تو میں لے گیا. ایک منٹ, آپ ادھر ہی رک جائیے. اور اگر وہ تحفہ آپ نے کیبنٹ کو بھی نہیں بتایا, اگر وہ تحفہ آپ نے پی ایم آفس کو بھی نہیں بتایا, اگر وہ تحفہ آپ نے ظاہر ہی نہیں کیا, تو پھر تو ایوارڈ 2 دفعہ ہم نے اس کو کس چیز کا دیا یہاں پاکستان بلا کے جس نے قیمت لگائی تھی؟ بات یہ ہے کہ اس نے اچھا کیا نا, اس کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے. کس چیز کا؟ اس نے تو خریدا ہے یار. کس چیز کا ایوارڈ؟ بھائی مجرم جو ہے, ایک منٹ پہلے مجھے, ایک منٹ سن لیں, پہلے مجھے نہیں علم ہے یہ, اگر آپ کو علم ہے تو ایک منٹ ٹھہر جائیں, وہ ایوارڈ پہ بھی آ جاتے ہیں آپ. ایک منٹ, مجھے نہیں پتا, ریل نہیں پتا, اگر آپ کو علم ہے تو مجھے بتا دیں کہ کیا توشہ خانہ سے لی گئی چیز جو ہے وہ بیچنا قانوناً جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ایک منٹ, اگر جائز نہیں ہے تو غلط ہے. ہم نے کتنے پرانے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ آپ آج سے 6 سال پہلے جو ہے وہ جوس کا ڈبہ لے کر گئے تھے یا فلاں کروکری کا سیٹ لے کر گئے تھے, فلاں کشن لے کر گئے تھے, وہ لے کر آئے ہمیں دکھائیں, آپ نے بیچا تو نہیں ہے. خان صاحب اگر اقتدار میں آئے تو وہ پوچھ لیں, کیوں نہیں پوچھا انہوں نے؟ جب وہ آ کر جب انہوں نے پوچھا تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہو رہا تھا, بدلے ہو رہے تھے. میں نے تو یہ آپ کو عرض کیا کہ آپ نے کہا کہ احتساب نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اب آپ ادھر ہی آ گئے نا, تو یہی تو کچھ چل رہا ہے نا, آپ کا احتساب ہوا ہے. میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ, اچھا خان صاحب کی طرف جب میں جاتا ہوں نا کہ بہت غلط ہوا, آپ ادھر ایک ایسے جو ہے نا وہ سپیڈ سے جاتے ہیں, جب میں ادھر آتا ہوں آپ ادھر. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, خان صاحب کریں, نواز شریف صاحب کریں, طاہر اشرفی کرے, زرداری صاحب کرے, مولانا صاحب کرے, جو بھی غلط کرے غلط ہے. اچھا ایک سوال ہے, ہاں, نہ زرداری صاحب نے پاکستان کو لوٹا اور کھایا, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی نون لیگ نے ان کو تحایات استثناء دے دی, تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کلین چیٹ ہو گیا. نہ نواز شریف نون لیگ نے اس غریب پہ نہ نواز شریف صاحب نے کھایا, نہ شہباز شریف صاحب نے کھایا, نہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کھایا. یہ کس نے کھایا؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ وہ آپ کی عدلیہ اور آپ کی بیوروکریسی ہے. ججز کھا گئے. آپ بالکل کھایا ججز نے, اگر وہ صحیح کھانا چھوڑیں یار, کھانا کیا ہوتا ہے؟ نام بتائیں. ایک منٹ, کھانا کیا ہوتا ہے؟ ایف بی آر کا اربوں روپے کا ٹیکس ہے, آپ اس پہ اسٹے دے کے 20 سال تک وہ ٹیکس ہی گورنمنٹ کو نہیں ملتا, تو یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ اس قوم کے ساتھ ظلم نہیں ہے, اس ملک کے ساتھ ظلم نہیں ہے بھائی. اس ملک کے اندر اگر آپ جائیں, ڈی سی صاحب کا ذرا گھر دیکھیں کتنا بڑا ہے. سیاستدان بیچارہ تو بہت ہی مار کا مار لے گا تو کوئی 2 کنال کا گھر بنا لے گا. نہیں بنانا چاہیے, بالکل نہیں بنانا چاہیے. ایک غیر قانونی نہیں بنانا چاہیے, رشوت سے نہیں بنانا چاہیے, لیکن آپ کا جو ڈی سی ہے, اے سی ہے, آپ کی جو بیوروکریسی ہے, آپ کے جو ججز صاحبان ہیں, ذرا چیک کر لیجئے آپ اپنا نظام پورا پچھلے 70-75 سال میں, تو ان کے سامنے آپ جرنیل ہیں. آج یہ ٹرولنگ ہوتی ہے, او سارے لگے ہیں, وہ جناب باہر بھاگ جاتے ہیں کسی کے جزیرے. جس شخص پہ الزام لگایا جنرل کیانی پہ کہ جی وہ آسٹریلیا میں جزیرہ ہے, وہ غریب ریٹائرمنٹ سے آج تک آسٹریلیا نہیں گیا. اب آپ سارے بتاتے, آپ سے مراد یہ ہے یہ سوشل میڈیا کہتے ہو رہتا ہی آسٹریلیا. باجوہ صاحب کے اوپر میرے خیال میں بیلجیم کے اوپر جزیرہ دے دیا. وہ ایک وہ ہمارے دوست بھی ہیں, تعلق والے ہیں, جو ہے وہ میرا خیال ہے ادھر بیلجیم میں رہتے گا, وہ فارم ہاؤس دہا کے باجوہ صاحب نے بنا دیا. اب میں آپ کو ظلم کے انتہا چیک کریں, ایک تو جنرل تھے پاپا جونز ان کی بنا دی, ٹھیک ہے, نہیں اگر اس نے کیا تو نہیں ہوگی. ایک منٹ آ جائے, 2-3 اور جنرل تھے ان کے, کسی کا یو کے میں, کسی کے جرمنی میں فلیٹ اور اپارٹمنٹ. اب آ جائے نا, میں آ جائیں, ایک منٹ بالکل آ جائیں اس کے اوپر. گن لیتے ہیں پاکستان کے آرمی چیف گن لیتے ہیں, اور یہ بھی گن لیتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے. میں نہیں گن رہا, ایک منٹ میں گن رہا ہوں, آ جائے اس کے اوپر. بسم اللہ کر لیتے ہیں اسلم بیگ. ایک منٹ, اب کھڑے ہو جاؤ نا. اب یہی آپ نے بولنا ہی نہیں, میں بول رہا ہوں, آپ نے بول رہا ہوں.
آپ سنیں, میں 4 دن نظر نہ ہوا بولیں گے, آپ نے ایک دن کھڑے ہو گئے نا یار کتنے گیا, چلو یار آ جائے گا یار, وہ ہو سکتا ہے یار نارتھن ایریا گھومنے آیا ہو, میں آپ کو لے آؤں گا, اب حوصلہ کریں, پاکستان کا کوئی آرمی چیف بتائے جو ملک سے باہر ہو. یہ بول رہے ہیں, میں نہیں بول رہا. ہاں, الزام لگانا یہ بول رہے ہیں, اور میں نے تو کہا ہے اتنا بڑا ظلم کیا, کسی کی پاپا جونز نکال دی, اگر اس نے بنایا تو کرو نا, نکل آئے, کسی کے اپارٹمنٹ نکل آئے, کسی کے بچوں کے نام کے اوپر اربوں روپے نکل آئے, اتنا بڑا ظلم. اسلم بیگ کا نکالو, میں اپنے آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں, آ جائیں. اسلم بیگ وہ پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے, 1 منٹ, وحید کاکڑ وہ پنڈی, کچھ بھی نہیں ہے, بھائی سنو نا, ظلم کیا ہے بھائی سن تو صحیح, یہ ظلم کیا ہے میرے بھائی, پتہ کیا ہے اصل میں, یہ ہمیں جو سبسڈی دی گئی ہے نا 10-10 روپے کی چینی کی, یہ اربوں روپے ادھر نکل گیا, ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا, ہم اتنے پاگل ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ابھی 5300 ارب ابھی ہم نے نکالا. کیانی صاحب کا جزیرہ نکالو, چلو یہ بھی چھوڑو, جزیرہ بہت بات کی بات ہے, جنرل کیانی کا آسٹریلیا جانا ثابت کرو ریٹائرمنٹ سے. میں نہیں کر رہا, نہیں ہو رہا نا, اس لیے کہ جب تم نے ایک بنایا, او جی یہ جرنیل باہر بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا, باب سن لو, میں اپنے آرمی چیف جتنے میری عمر میں آئے ہیں, ضیاء الحق شہید کے بعد سے آج تک گننے, اسلم بیگ وہ پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے, وحید کاکڑ پاکستان میں موجود, ٹھیک ہے, جہانگیر کرامت پاکستان میں موجود, رحیل شریف طے کر کے سعودی عرب میں اپنا کام کر رہا ہے, وہاں کی جو اتحاد بنا اس کو کر رہا ہے. جنرل باجوہ پاکستان میں موجود, کون سا جرنیل ہے جی آرمی چیف آپ کا جو باہر بیٹھا ہوا ہے؟ اب میں کچھ سنبھال لیں گے. ISI کے جو چیف ہے ان کی بات ہے, شجاع پاشا یہاں, نوید مختار یہاں, ظہیر الاسلام یہاں. ایک ہوا بناؤ, ایک ڈھول بجاؤ, او جی یہ جو جرنیل تو باہر رہتے ہیں, ان کے جزیرے باہر ہیں, ان کا فلانا باہر ہے, ان کا ٹھنگڑا باہر ہے. یہ ایک کہنے کو بڑا اچھا لگتا ہے. حقائق کی دنیا میں جو ہے, میں ایک سمپل بات ہے, آپ بار بار پاپا جان وہ ادھر ہی رہتے ہیں نا, کہیں گئے تو نہیں ہے آسم باجوہ؟ میں نے نہیں پاپا جان کہا, میں کہا ظلم کیا ان کی بنا دی. اگر اس نے کیا تو بھائی کر لو نا, احتساب کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرنے والے کرو, لاؤ, ججز تو نہیں کیا, ججز کریں گے, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ججز تو سارا کچھ ہی کھا گئے, تو پھر روتے کیوں ہو؟ میں تو نہیں, نہ احتساب کرن جو گے ہو, نہ گل کرن جو گے ہو, الزام لان جو گے ہو. آپ نے خود بھی کہا کہ احتساب بھی غیر شرعی ہے اور استثناء بھی غیر شرعی ہے. آپ نے کہا ملک ججز کھا گئے, الزام وہ اس کے اوپر لگا دیا جرنیلز کے اوپر, تو میں نے کہا دیکھیں کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے الزام لگا دیے. ابھی سن لیں, اگر اس ملک کی عدلیہ ٹھیک ہوتی تو یہ سارا رونا دھونا ہی نہ ہوتا نا. صحیح بات ہے. اب عدلیہ کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اللہ ہی ٹھیک کرے گا, باقی تو کوئی نہیں کر سکتا. بس جواب دے گئے. ہاں بالکل نہیں کر سکتا. آپ نہیں کر سکتے؟ نہیں بالکل نہیں کر سکتے, یہ اللہ ہی کرے گا. یہ بھی تو تھوڑی دیر پہلے تو آپ بہت زیادہ, کیا بہت زیادہ آپ کہہ رہے تھے آیو, اب ادھر آپ کہہ رہے ہیں تنقید کرتے ہیں, آپ کے سامنے کی ہے, ادھر تو آپ نے دعا ہی کر دی. جب توہین عدالت لگے گی تیرے اور میرے اوپر, میں فیس کروں گا. میرے اوپر کیوں لگے گی؟ کیونکہ چلانا اس پروگرام کے جو گیسٹ بول رہے ہیں ان سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں ہے, یہ میں نے ڈسکلیمر ڈال دیا. ابھی بھاگ گئے. میں جب اگر 55 سال کا ہوں گا اور میرے پاس اتنی پاور ہوگی, تو اس دن جو میں ویڈیو بناؤں گا نا, میں حافظ صاحب کو بھیجوں گا اور حافظ صاحب کہیں گے یار آئی لو یو. میں بھی انشاءاللہ جب 55 سال کا ہو جاؤں گا تو مدینہ منورہ میں بیٹھ کے جو کتاب لکھوں گا وہ تیری اس ویڈیو سے زیادہ طاقت والی ہوگی. آگے چل. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ غدار ہیں؟ نہیں, میں نے تو نہیں کہا غدار ہے. آپ کو کہیں لگا میں نے کہا غدار ہے؟ کہیں میری سٹیٹمنٹ, کوئی میری بات نہیں, آپ کی نہیں, میں اوور آل آپ کا وہ غدار کوئی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس سے اب تھوڑا سا بالغ ہو کے اوپر آ کے دیکھیے. میں اب سنجیدگی سے 2 منٹ میں, یعنی پہلے سیریس نہیں, میں اب سنجیدہ بات, ٹھیک ہے. جن حالات میں اس وقت پورا عالم اسلام ہے, میں عالم اسلام کے چھوٹا سا طالب علم ہوں, سوڈان دیکھ لو, لیبیا دیکھ لو, عراق دیکھ لو, یمن دیکھ لو, ایران دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ابھی صومالیہ دیکھ لیں کہ اتنی سی جگہ ہے صومالی لینڈ, اسرائیل نے اس کو تسلیم کرنے کا اعلان کر کے وہاں اڈے بنانے جا رہا ہے, جس سے وہ پورے عالم عرب کو یہاں سے پکڑ لے گا. ان حالات کے اندر جب آپ کا ملک 2000 سے آج تک دہشت گردی کا شکار ہے, اور آپ ایسے بحران سے, ایسے میں اور آپ بیٹھ کے 2000 کے بعد جو صورتحال تھی بات نہیں کر سکتے تھے, ریئلٹی ہے نا. ابھی بھی کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, جو خیبر پختونخوا میں روز لاشیں اٹھ رہی ہیں, بلوچستان میں روز لاشیں اٹھ رہی ہیں. ان حالات کے اندر
مجھے اپنی فورسز کو، اپنی آرمی کو، اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا چاہیے کہ روز مجھے انہیں گالیاں دینی چاہیے. میرا خان صاحب سے جو اختلاف ہے اس کا دائرہ کار یہ ہے، وہ آج بند کر دیں. میں کہوں گا جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. یہ میں انہیں ذاتی طور پر بھی کہہ چکا ہوں، اور اس وقت کہہ چکا ہوں جب وہ وزیر اعظم تھے کہ خان صاحب اگر آپ نے فوج سے لڑنا ہے تو پھر السلام علیکم. ٹھیک ہے. میرا خان صاحب سے یہ اتنا، اور یہی میرا، کوئی بھی ہو، ناٹ عمران خان، اگر میاں نواز شریف صاحب بھی اس سٹیج کے اوپر اپنی فوج کو کرٹیسائز کریں گے تو میں ان سے بھی کہوں گا. شہباز شریف صاحب کریں گے، زرداری صاحب کریں گے، بولنا کرے، کوئی بھی کرے، میں اسے بھی کہوں گا. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ فوج میری ہے اور میں اس فوج پھر اس کے تو ایک بعد جوان کے ساتھ کھڑا ہوں. اے خان صاحب انجی کرتے نا کہ یہ پتر میرا ہے پر وہ سر چ بھی تھوڑا ماری جاندے. یہ ہے تو میرا پتر ہے، یہ تو میرا ہی بچہ ہے، لیکن اس کے سر میں تھوڑا بھی مارتے جاتے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فوج میری ہے اور میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں. ہاں، تبھی میر جعفر میر صادق تو انہوں نے وہ جو ہے نا ادھر کہا تھا، وہ نیپال کی فوج کی، میں نے ان سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آئی جی پنجاب اور سی پی او لاہور، سی سی پی او لاہور کو کہا تھا. میں نے پوچھا تھا ان سے. وہ بہت اچھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں آپ پہ اعتماد کرتا ہوں. ذرا ایک دن انہیں کہیں کہ وہ جب اب ملاقات کوئی ہو ان کی تو وہ بتا دیں کہ وہ میں نے سی سی پی او لاہور کو کہا تھا اور باقی کہا تھا. تو وہ تو ان کی بہنوں کی ملاقات. ایک منٹ چلے، ابھی آ جاتے ہیں. اللہ نے آپ کو فاتح بنایا. ایک عرب نے خوبصورت، ابھی میری بات سن، یہ سیاست سے ہٹ کے ایک درد دل کی بات ہے. رب کریم نے آپ کو فاتح بنایا. ٹھیک ہے. ایک عرب نے کہا کہ ہم نے مسلمان ملکوں میں میزائل گرتے تو دیکھے تھے، پہلی مرتبہ ہے کہ کسی مسلمان نے جا کے کہیں میزائل مارے بھی ہیں. دنیا آپ کی تعریفوں پہ لگی، پورا ریل میں آپ کو بتاؤں رویے بدل گئے ہیں. اب پھر آپ کو ہو جائے گا، لیکن میں کیا کروں کہ اب دورہ پڑ جائے گا آپ کو. کس چیز کا؟ میاں شہباز شریف صاحب جب ابھی یہ شرم الشیخ میں ہو رہا تھا نا معاہدہ، یہ جو فلسطین کے اوپر، تو وہاں ٹرمپ کی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ نیتن یاہو بھی آئے. اب یہ مسلم دنیا میں ترکی، سعودی عرب، پاکستان، اردن، یہ سارے پریشان تھے کہ اگر نیتن یاہو یہاں آیا تو پاکستان نہیں شرم الشیخ میں اس معاہدے پہ سائن کے وقت. ٹھیک ہے. اردن کا کنگ، سعودی عرب کا وزیر خارجہ، قطر کا امیر، ترکی کے اردغان، یہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ یار کون بات کرے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، نیتن یاہو کو یہاں نہ لاؤ. یہ اعزاز اللہ نے پاکستان کو دیا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ذریعے یہ میسیج کنوے کیا گیا کہ جی اس کو نہ لائیں، ادروائز یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا. اور وہ نہیں آیا. یہ آپ کی حیثیت مارکہ حق نے بنائی. آج بڑی بحث ہو رہی ہے، ایک جملے میں کہہ دوں، کوئی پاکستان کی فوج حماس سے اسلحہ لینے نہیں جا رہی. یہ بات آپ تو میں بڑا واضح کر دوں. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے چاہے 6 مہینے پہلے جو عرب لیگ کا اجلاس ہوا جس میں طے ہوا کہ عرب ملکوں کی فوج جائے گی غزہ کی بلڈ کے لیے، پاکستان کا تو نام ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. مارکہ حق ہوا، اللہ نے آپ کو فاتح بنایا. ٹرمپ، تاریخ بدل گئی. ٹرمپ نے حافظ صاحب کو دوپہر کے لنچ پر بلا لیا. یہ تاریخ بدل گئی. سعودی عرب کے ساتھ آپ کا دفاعی معاہدہ سائن ہوگا. دنیا آپ سے. ان حالات میں کیا چاہیے تھا کہ ایک شخص جس کی فالوئنگ ہے، جس کی پارٹی ہے، جس کو جماعت ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اپنے آرمی چیف کو، یا اس کے متعلق جو ہے ایسے جملے کہنے چاہیے تھے کہ جو ناقابل قبول نہیں، ایک عام آدمی دوسرے کے بارے میں جو ہے نہیں کہتا. کیا یہ کہنا چاہیے تھا؟ نہیں، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ جنگ نہیں جیتی ہے. نہیں. دیکھو اب یہ آپ، میں اپنے سپہ سالار کی، میں اپنے سپہ سالار کی بات کر رہا ہوں اور عمران خان کے ان ورڈز کی بات کر رہا ہوں. اس ملک کو اس سفرید سے جس کا نام ہندوستان تھا، اس سفرید سے جس کا نام دہشت گردی ہے، اس سفرید سے جس کا نام اسرائیل ہے، اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھوں محفوظ کر کے آپ کو دیا ہے مئی کے مہینے میں. تو پھر کیوں نہ میں کہوں، جس نے میرے گھر کو، اللہ نے جس کے ذریعے میرا وطن، میرا گھر، میرے بچے محفوظ کیے ہیں، جس کے جوان روز شہادتیں دے کے مجھے محفوظ بنا رہے ہیں، تو اس کو دل و جان کہتے ہوئے، یعنی راہ جاندی کسی یا کہندے تسی دل جان کہہ سکتے ہو، جنہیں تانوں امن دتا، سکول
ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਮੀਨਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਜਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਤੇ ਵੀਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। یا مجھے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ نہیں کہنا چاہتے. تو انہوں کہہ رہے ہیں بالکل، کیونکہ میں نے تو کہہ دیا ہے نا. بالکل آپ نے تو کہہ دیا. میں نے تو میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کو جو بھی نہیں، جو بھی ہے، میں نے ہندوستان تو ہے نا، دل سے کہا ہے میں نے. ہندوستان تو ہے. اچھا اب یہ جو آپ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے آج آپ کا انٹرویو شروع ہو گیا، مجھے آپ بتائیں پاکستانی فوج کو گالی دینے سے ہندوستان خوش ہوتا ہے کہ پاکستان ہی خوش ہوتا ہے؟ شاید ہمارے دشمن خوش ہوں گے. دشمن ہی خوش ہوں گے. بس ٹھیک ہے، آگے چلو. اچھا ایک سوال میں اور پوچھوں. بالکل. جس طرح ہمیں کریکٹر سرٹیفکیٹ ملتا ہے یا میٹرک کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ یہ مل گیا ہے، جی، تو محب وطنی کا اور مسلمان ہونے کا یہ دونوں کہاں سے میں جا کر لوں؟ مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو مانتا ہے، اصحاب رسول و اہل بیت کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے. اس میں یہ سب مانتا ہوں. آپ تو ویسے بھی سید ہو یار. میں مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ محب، ایک منٹ اس پہ میں آپ چاہتا ہوں، چونکہ جب بھی یہ نشر ہو، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک سید زادی تھی، یہ آپ کے بخارا، یہ جو علاقے ہیں نا، سمرقند بخارا، اس ایریا میں بچے اس کے بھوکے تھے. وہ ایک مسلمان کے ہاں گئی. اس وقت اس علاقے کا جو حاکم تھا وہ مسلمان تھا، اس نے توجہ نہیں دی. ادھر سے نکلی تو ایک کوئی غیر مسلم تھا، کرسچن تھا، اس نے کہا میں سید زادی ہوں، میرے بچے بھوکے. اس نے اکرام کیا، احترام بھی کیا، بچوں کو کھانا بھی دیا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی خواب میں آئے اور وہ مسلمان ہو گیا. اب یہ جو حاکم مسلمان تھا، یہ مسلمان تھا، وہ کرسچن تھا. یہ جو حاکم مسلمان تھا، اس نے رات کو دیکھا بڑا خوبصورت عالی شان محل ہے جنت میں. نے کہا یہ میرا ہے. کہا نہیں، یہ اس کا ہے. وہ تو کرسچن تھا. نے کہا نہیں، اس نے نبی کی بیٹی کا احترام کیا. تو آپ سید ہیں بھائی، ہم تو سیدوں کے ویسے ہی بہت احترام کرتے ہیں، تو اس لیے مسلمانی والی تو بات آپ رکھتے ہیں. یہ میں ویڈیو سیو کر لوں گا. اب یہ محب وطنی والا میں کہاں سے لوں؟ ہاں، محب وطنی بالکل اپنے وطن سے وفاداری کرے. تو آپ کو لگتا ہے میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ میں تو آپ کو محب وطن سمجھتا ہوں. تو آپ کے ساتھ میں یہ 2 کلپ نا اپنی وہ فیس بک پروفائل کے اوپر پن کر کے لگا دوں گا. لگا دیں بالکل. تو اگر کبھی کو نہیں، کبھی کوئی آپ غلط کام کرے تو اس کا تو آج ذمہ دار میں تو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں کبھی کی بات کبھی میں ہوگی. تو یہ کوئی ایسا سسٹم ہے آپ کو نہیں، یہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہر مہینے کے بعد وہ سرٹیفکیٹ رینیو کرانا پڑتا ہے؟ یہ کیا سرٹیفکیٹ کی اچھا ایک چیز ہے، عمل گواہی اگر 39 سال میں مجھے اس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر منتھ پڑے گی؟ مجھے ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. میں یہ آپ کی ویڈیو پہ سیو کر لوں نا، اسی تو ذمہ داری نہیں لے رہے. غلطیں سن لو، غلطیں پوری سن لو. اگر میں آپ کو محب وطن نہ سمجھتا تو آپ کے ساتھ بیٹھا تھوڑا ہوتا. بس یہ ویڈیو آپ نے مجھے کاٹ کے الگ سے دینی ہے. بالکل. اور جب بھی تو ان کو بھیج دینی ہے. بالکل. اور آپ نے، میں آپ کے ساتھ سمجھ گیا، اگر آپ نے حب الوطنی کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تو یہ کرو گے تو میں کیوں کروں گا؟ میں نے تو سب سے بڑا نعرہ لگایا ابھی آپ کے سامنے بیٹھ کے. آپ سے پہلے میں نے لگا دیا تھا، پہلے میں نے لگایا تھا. وہ سیکوینس ہم دیکھ لیں گے. یہ نعرہ لوگوں کے دلوں میں نقش ہے، آپ لگائیں یا نہ لگائیں، اس لیے کہ ہم نے لگایا تو نقش. دیکھو اللہ نے اس کے اوپر کتنا بڑا کرم کیا. بالکل بے شک. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ دفاعی معاہدہ 5 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا. اچھا ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ختم کر لیں. اچھا ٹھیک. یہ دفاعی معاہدہ 5 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، 2 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا، 1 سال. یہ اللہ تعالیٰ نے جنرل آصف منیر کے مقدر میں لکھا تھا کہ وہ محافظ حرمین بن گیا. ہمارا تو سب کچھ حرمین شریفین پہ قربان ہے بھائی. ٹھیک ہے. اچھا یہ کوئک سا کوشچن میں پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پکے مسلمان بھی ہیں اور محب وطن بھی ہیں. بالکل. اور عمران خان صاحب پکے مسلمان بھی ہیں اور محب وطن بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اعتراض ہے نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ غدار ہے، ادھر وہ کہتے ہیں مودی کا یار ہے. اچھا حافظ صاحب، یہ جب پی ڈی ایم کا دور چل رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ گلف کو کوئی پیغام بھیجا گیا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، خان صاحب کے حوالے سے تھا یا وہ بڑا کلیئر تھا کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم الیکشن میں جا رہے ہیں اور عبوری حکومت بنا رہے ہیں. اس دن خان صاحب کا جلسہ تھا پشاور کے اندر، اور یہ خیال تھا، بلکہ یہ خیال کیا تھا، گواہ ہیں پرویز خٹک صاحب اس بات کے، فواد چوئی صاحب،
اسد قیصر صاحب کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جی یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے فوج کے خلاف یہ بند کر دیں. جلسوں والا نہیں جلسوں والا نہیں, یہ فوج کو ہر وقت مطعون قرار دینا, یہ بند کریں. الیکشن میں جائیں, جو پارٹی جیت کے آ جائے گی فری اینڈ فیئر الیکشن وہ جائے اپنا اور وہ کرے. اور یہ ہم نے اپنے دوست ممالک کو بتا دیا تھا کہ یہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں خان صاحب کا کون سا مشیر تھا جس نے صرف 2-4 دن کی بات تھی, لیکن خان صاحب نہیں مانے. یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس وقت کی تھی؟ اس وقت کی جو تھی, یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ الیکشن میں جا رہے ہیں. تو پھر یہ جو ابھی کہتے ہیں جس طرح یہ جو 26 نومبر کو جو ثانیہ بھی اس کو جو ہے وہ ہوا, تو اس میں کہتے ہیں کہ خان صاحب کی اس میں بھی تقریباً رہائی جو ہے وہ قریب آ گئی تھی اور معاملات طے ہو گئے تھے, لیکن کام خراب ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے حالات جب اس طرح کے کوئی مظاہرے یا اس طرح کا کوئی مارچ ہوتا ہے تو نیگوسیشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اور اس وقت بھی ہوئی تھی بات چیت. لیکن کیا بات چیت ہوئی تھی وہ میرے علم میں نہیں, لیکن یہ ہوتی ہے, ہمیشہ سے ہوتی ہے, کیونکہ میں خود کئی اس میں رہا ہوں اس طرح کے معاملات میں. تو بات چیت تو ہوئی ہوگی جو صبح صبح جیل کھول کے ملاقات کروائی گئی. اب وہ کہاں پہ بات نہیں یہ سالس کا بھی کام ہوتا ہے جو درمیان والا ہوتا ہے, اگر وہ بھی تھوڑا سا اپنی عقل کا استعمال کرے تھوڑا سا تو بات بن جاتی ہے. اب وہ کہاں بات بگڑی ہے یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے اگر کوئی تھوڑا سا عقل کا استعمال کیا جاتا تو بات بن جاتی, کچھ نہ کچھ بات بن جاتی. پھر جو 26 نومبر کو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا, بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ غلط ہوا, پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ظلم ہوا, کوئی بھی ہو نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہے. جس طرح آپ نے سالس والی بھی بات کی تو آپ سالسی کے کردار میں رہے, بلکہ آپ اس کو مین دیکھ رہے تھے مرید کے ثانیہ کہ بات چیت ہو رہی تھی اور آپ اس کے اندر مین تھے. بالکل. اور پھر وہ بات چیت کامیاب نہیں ہوئی, جو کرین پارٹی ہے وہ باہر نکلے اور پھر مرید کے میں اس میں میں چونکہ آپ کو میرا خیال ہے پہلی بار ہے کہ میں اس پہ بات اس طرح کرنے لگا ہوں تاکہ حقائق سامنے رہیں. پہلے تو کوئی بات چیت کے لیے تیار ہی نہیں تھا کرین پارٹی میں سے. نہیں میں یہ بھی آپ کو میرے سے زیادہ خبریں ہیں, لیکن جو ہماری انتظامیہ کا موقف ہے, حکومت پنجاب کا جو موقف ہے یا وفاقی حکومت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے تھے کہ کوئی جگہ طے ہو جائے, اور بلکہ ایک جگہ طے بھی ہو گئی تھی وہ جہاں پہ خان صاحب کو بھی آفر کی گئی تھی, پنڈی سنجرانی. وہ کہتے ہیں جگہ ہم نے آفر کر دی تھی, لیکن اس کے بعد یہ 13 کو ہوا, ان کا 10 کو میرا خیال ہے نکلنا تھا یا 8 کو انہوں نے نکلنا تھا, 8 کو میرا خیال نکلنا تھا. میں نے کچھ واٹس ایپ بھی دیکھے ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ 3 تاریخ کے بعد جواب ڈی سی لاہور نے بھی رابطہ کیا, جواب نہیں ملا. جن کے ساتھ بھی رابطہ تھا ان کی جماعت کے, انہوں نے مجھے دکھایا بھی اپنا واٹس ایپ کے, یہ دیکھیں سر ہم ان کو فون کیے, ہم نے میسج کیے, انہوں نے جواب نہیں دیا. ڈی سی لاہور اسی طرح انتظامیہ کے باقی لوگ جو ہیں, یعنی پنجاب انتظامیہ اوور حال آپ کر لیں, ایک شخص نہیں پوری پنجاب انتظامیہ کی بات کر لیں, ہوم ڈپارٹمنٹ بھی آتا ہے, آئی جی آفس بھی, ایس ایس پی آفس بھی, سب نے. جمعے کا دن تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف پولیس بھی تیاری میں کھڑی ہے اور یہ بھی تیاری میں کھڑے ہیں. تو میں نے خواجہ سلمان رفیق صاحب سے رابطہ کیا, وہ میرا بھائی ہے, ان کی والدہ مجھے اپنا بیٹا کہتی تھی, اور سعد رفیق صاحب کو میں آج بھی بڑا بھائی کہتا ہوں, وہ بڑے ہیں, ایک ذاتی. میں نے کہا یار کچھ کرے, تم ادھر گورنمنٹ سے کچھ بات چیت کرو, میں ادھر بات چیت. حالانکہ یہ سخت لوگ ہیں, ہمارے بارے میں بھی ان کا نظریہ بڑا سخت ہے. میں نے کہا میں ادھر بات کروں, میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا, کچھ تھے پلے پار. یعنی انہوں نے کہا اچھا بھائی ہم کچھ کرتے ہیں. میں گھر آ گیا جمعہ پڑھانے کے بعد, تو مجھے اطلاع ملی کہ عورتیں ان کی کچھ گرفتار ہو گئی ہیں. میں نے اسی وقت جہاں جہاں میرا رابطہ تھا, خواہ وہ پنجاب حکومت تھی یا وفاقی, میں نے رابطے شروع کیے کہ جی ان کی عورتوں کو فوری رہا کریں. یہ بالکل ناقابل قبول عمل ہے. میرا کسی لبیک والے سے رابطہ نہیں تھا, میرا کسی کرین پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے خود, یعنی اگر وہ خادم رضوی صاحب کی اہلیہ میری بہن کی طرح, بڑی ماں کی طرح ہے, جو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں رات 10-11 بجے کامیاب ہو گیا کہ جی انہوں نے کہا جی بالکل یہ اپنا بندہ بھیجیں اور وہ خواتین وہاں سے رہا کر دی جائے. ڈی آئی جی لاہور, سی سی سب نے کہہ دیا, اور وہ سب.
پھر تقاضا آیا کہ جی وہ جو چیزیں آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہم نے بھی دیکھی کہ جی وہ ساری واپس کریں، وہ پیسے وہ چیزیں. تو انہوں نے کہا جی چونکہ مختلف تھانوں میں کی پولیس تھی مختلف تو وہ بھی ہو جائیں گی، یہ مجھے گارنٹی دی گئی کہ وہ بھی ہو جائیں گی، لیکن ابھی اس وقت عورتیں تو چلی جائیں، ہم کل صبح یہ بھی کر دیں گے. تو اس سے مجھے لگا کہ کوئی راستہ نکل آئے، کوئی نرمی کا گوشہ نکلے گا. پھر ان کے ایک دو حضرات کے میرے ساتھ رابطے ہو گئے، لیکن ایک دم اچانک رات کو مجھے فون ان کے ایک ذمہ دار کا آیا کہ یہ ہماری بات چیت بڑی اعلیٰ شخصیات سے ہو گئی ہے، لہذا حافظ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا جی جزاک اللہ حافظ. ہاں بالکل ایسے ہی. میں نے کہا جی بہت اچھی، ہم تو مسئلہ حل چاہتے ہیں نا، کوئی کریڈٹ تو لینا نہیں ہے اس میں. میں نے کہا جی بہت شکریہ. اگلے دن مجھے اسلام آباد جانا تھا، کوئی رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل آ رہے تھے، تو ان کو وہ لینے کے لیے. تو میں جب لاہور سے نکلا تو مجھے انہی کا فون آتا ہے، اسی شخص کا جس نے رات میں کہا جی جناب بھائی جان اللہ حافظ تسی تے ہن آرام کرو ساڈی گل ہو گئی. انہوں نے کہا جی حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ تو آپریشن کرنے لگے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی رات جس آپ نے مجھے کہا بڑی شخصیت سے بات ہو گئی ہے تو اسی سے رابطہ کرو گے. جی وہ میرا فون نہیں سن رہے. تو میں نے کہا یار نہ مجھے اس شخصیت کا پتا ہے جس کے بنا پہ تھوڑا سا میں انسان ہوں، دل میرا بھی ٹوٹا کہ یار میں تو اللہ واسطے لگا ہوں. تو یہ چک کے میرے کہا بھائی ایسی کر لے، ٹھیک ہے اچھی مقصد حل ہو رہا تھا نا، مسئلہ حل ہو جائے. انہوں نے کہا جی وہ تو فون نہیں سن رہے ہیں. اچھا میں نے انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی انہوں نے تو رات یہ کہا تھا کہ رات ان کو یہاں گزارنے دیں، صبح یہ دھرنا ختم کریں گے گھروں کو جائیں گے، تو یہ تو آگے جانے کی سوچ رہے ہیں. میں نے پھر اس سے رابطہ کیا کہ بھائی تو کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. ان کا جی وہ میں وقت سویا. میں نے کہا یار کس کو نیند آتی ہے ایسے حالات میں. تو اس جماعت کا ایک ذمہ دار ہے بھائی میرے یہ. بہرحال میں چلا گیا اسلام آباد. اس دوران 2 بجے سے لے کر 6-7 بجے تک پھر کوئی رابطہ نہیں. 7 بجے پھر ایک رابطہ ہوتا ہے، میں ہی رابطہ کرتا ہوں. تکلیف تھی. میں جس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے درد تھی ایک کہ یہ عام لوگ بیچارے دیکھیں یا رسول اللہ عقیدہ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کہنے والا جو ہے وہ اس دائرے پہ آیا ہے وہ. تو میں نے کہا نقصان نہ ہو جائے. تو میں نے پھر رابطے شروع کیے. الحمدللہ مجھے بڑی کامیابی یہ مل گئی کہ گورنمنٹ نے کمیٹی بنا دی. یہ تیار نہیں تھی گورنمنٹ، لیکن کچھ محنت سے کمیٹی بن گئی. یہ پہلی مرتبہ آج میرا خیال ہے آپ کے چیف سیکرٹری پنجاب، چیف سیکرٹری مالک ہوتا ہے صوبے کا، آئی جی پنجاب چھوٹے آدمی، ہوم سیکرٹری پنجاب، لا اینڈ آرڈر کو کون دیکھتا ہے خواجہ سلمان صاحب وہ، اور طاہر اشرفی. طاہر اشرفی تو بیچ میں صرف جوڑنے کے لیے. میں نے ادھر کہا جی آپ اپنی کمیٹی دے دیں. ادھر کمیٹی بن گئی، آپ کا مطالبہ مانا گیا، آئیے بسم اللہ کریں. انہوں نے بھی اپنے کمیٹی کے نام دے دیے. میں اسلام آباد سے. ان میں کون کون تھے ان کی کمیٹی میں؟ بغدادی صاحب تھے، ڈاکٹر شفیق امینی تھے، اور اس طرح 2-3 حضرات تھے. جو میں اسلام آباد تھا میں محتاط رہتا ہوں، گاڑی ڈرائیور کو کہتا ہوں، لیکن اس دن میں 160 پہ بھی گیا کیونکہ ٹائم کم تھا. 1 بجے ٹائم طے ہوا چیف سیکرٹری کے دفتر میں. 1 بجے جب میٹنگ شروع ہونے لگی، دونوں میرے پاس محفوظ ہیں. کہیں رات کو کہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا نام نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب میٹنگ شروع ہونے لگی تو انہوں نے کہا جی رانا صاحب کے بغیر ہم نے بات ہی نہیں کرنی. کرین پارٹی نے کہا. اچھا. میں نے کہا یار میری آپ کی یہ بات ہوئی ہے بھائی، یہ دیکھو یہ پیغامات ہیں. اور یہ میں نے کہا اس میں تو رانا صاحب کا نام نہیں. انہوں نے کہا جی نہیں جی ہمارا کوئی رابطہ ہوا تھا حکومت کے لوگوں سے. انہوں نے کہا اچھا آپ نے کہا کہ بجائے اس کے اوپر ڈائلاگ ختم ہو جائے تو آپ نے کہا رانا صاحب کو ورچوئل لے لیتے ہیں. دیکھا نا آج کا دور جدید دور ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں شورا کرنی ہے. ہم نے کہا جی کر لیں لیکن ٹائم کم ہے بھائی، تو جو بھی کرنا ہے مہربانی کریں. تھوڑی دیر کے بعد خواجہ سلمان صاحب اٹھ کے گئے. ریل میں آپ کو انہوں نے منت کی کہ یار بات کرو، ختم کرو چیزیں. انہوں نے کہا جی اچھا ہمارے ایک ساتھی ہیں ایبٹ آباد میں قید ہیں،
ان کو لے آئے تو پھر بات چیت کرتے ہیں. وہ کہو بھائی ٹائم نہیں ہے, کل بھی یہ ہوا, پرسوں بھی یہ ہوا, آج سورج نکلنے سے پہلے آپ کو جانا ہے, یا جائیں گے تو یہ آپریشن ہوگا, دو ہی صورتیں ہیں نا. تو کو آباد سے کیسے بندے کو لے کے آئے؟ میں نے کہا جی یہ میں نے, مریم نواز نے اس کی اپروول دی, چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, آئی جی وہاں بیٹھے ہیں, خواجہ سلمان بیٹھا ہے کہ جی آپ کے جو بے گناہ لوگ ہیں جو کسی مار دھاڑ میں کسی اس میں نہیں ہے, ابھی کمیٹی بنا دیتے, وہ رہا ہو جائیں گے, باقی جو قانونی پروسیس ہے وہ ہوتا رہے گا, اللہ اللہ خیر سے, بات ختم ہو گئی بات. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم پھر مشورہ کرتے ہیں. ذیشان بھائی, میں اٹھا اور میں نے ان کے جو 2 حضرات تھے, میں نے گوڑے پہ اور داڑھی پہ آ میں رو پڑا آنسوؤں کے ساتھ. میں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں لوگوں کے بچے مر جائیں گے, لوگوں کا نقصان ہو جائے گا, پولیس والے بھی میرے ہیں, یہ یا رسول اللہ کہنے والے بھی میرے ہیں, خدا کے لیے کیا ہوا, کل پھر مظاہرہ کر لیں گے یار. ادھر افغانستان نے حملہ کر دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میں نے کہا بھائی تمہارے پاس تو اللہ نے تمہیں موقع دے دیا, اعلان کرو کہ جناب افغانستان نے حملہ کیا, بتائیں ہم نے کہاں جا کے کھڑے ہونا ہے. حب الوطنی اور ملک حالات کا تقاضا یہی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں کسی طریقے سے وہاں بھیج دے, اب واپس جا کے تو ہم اعلان کرتے ہیں امیر صاحب کے پاس. باقاعدہ بندوبست کیا گیا, وہ وہاں پہنچ گئے. پہنچنے سے پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ناکے پہ ہمیں روک لیا ہے. آئی جی پنجاب موجود تھے, یہ میرا ہی فون تھا, اسپیکر آن تھا. آئی جی نے کہا کہ میری بات کرواؤ جو کھڑا ہے یہاں پر, ڈی ایس پی تھا کوئی. اس ڈی ایس پی سے اس نے کہا بیٹا میں آئی جی پنجاب بول رہا ہوں, ان کو جانے دو, یہ مذاکراتی ٹیم ہے, وہ آگے چلے گئے. اب ہم انتظار میں ہیں کہ یہ وہاں پہنچ جائیں. اس دوران وہاں سے اطلاع آنی شروع ہوئی کہ جی یہ بسوں میں بیٹھ کے آگے جانا چاہتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جب یہ آگے کی تیاری کر رہے تھے تو پولیس نے بھی, رینجر نے بھی تیاری شروع کی ہوگی. ہم نے کہا خدا کے لیے روکو, آپ رک جاؤ. ان کو بھی فون کیا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, جب بات چیت ہو رہی ہے تو آپ بھی یہ کام نہ کریں. اس دوران ان میں سے ایک صاحب سے رابطہ, انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بات نہیں کر رہے, اب ہم فلاں سے بات کریں گے. کن سے بات نہیں کر رہے؟ چیف سیکرٹری پنجاب سے, ہوم سیکرٹری پنجاب سے, آئی جی پنجاب سے, جو لا اینڈ آرڈر کو دیکھتا ہے منسٹر اس سے. انہوں نے کہا جی آپ فارغ ہیں, ہم کہیں اور بات کریں گے, کہاں جہاں بھی کوئی ان کا تھا. ٹھیک ہے تو السلام علیکم. اب بتائیں, ہم نے کوئی وہاں سے, میں یہ قسم اٹھا سکتا ہوں, آپ کہیں تو حلف اٹھا سکتا ہوں کہ جتنے ہم 4 5 6 لوگ تھے, آئی جی صاحب جا چکے تھے, یعنی وہ قریب ہی تھے کہیں اور کسی میٹنگ میں. خواجہ سلمان, چیف سیکرٹری پنجاب, ہوم سیکرٹری پنجاب, طاہر اشرفی, خدا کی قسم ہم روتے ہوئے وہاں سے نکلے. یعنی دل ٹوٹے ہوئے تھے کہ یار ہم نے کام تو ختم ہو گیا نا. آپ نے کہا کمیٹی بنا دیں, جو معاملات ہوئے ہیں, آپ نے کہا جو ہمارے پیسے ہیں یہ چیزیں ہیں اس کی واپسی کی بات ہو گئی, آپ کے قیدیوں کی بات تو کوئی رہ ہی نہیں گئی. پھر اب دونوں طرف کا موقف ہے, ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے, لیکن میرے لیے تو میرا پولیس والا بھی پاکستانی ہے, مسلمان ہے. میرے لیے یہ بھی جو کارکن تھے جو یا رسول اللہ کہہ رہے تھے, میرے لیے یہ بھی قیمتی ہیں, تو میں کہاں جاؤں. اچھا, اس کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا ایسی جلدی تھی کہ ہم ایک دن اور آگے نہیں اس کو لے کر جا سکتے تھے مذاکرات کو, اور ہم نے اسی رات کوئی آپریشن کر دیا اور پھر اتنا بڑا ظلم ہم نے میں سمجھتا ہوں وہ اعتماد کا فقدان. پنجاب حکومت کس جلدی میں تھی؟ پنجاب حکومت جلدی میں, وہ اعتماد کا فقدان تھا جو پیدا ہو گیا تھا پہلی رات. اس سے پہلی رات, وہ 10 دن, اس سے پہلی رات جب پولیس گئی تھی بقول ان کے, اور ان کے وہاں مسجد میں جا کر ان کو وہاں پر مارا گیا اب تھا. دونوں طرف کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے پولیس آئی تھی, ہمیں مارا تھا انہوں نے, جبکہ ابھی ہم باہر نہیں نکلے. ابھی انتظامیہ یہ کہتی ہے, وہ کہتی ہے ہم گئے تھے, ہمارے اوپر حملہ ہوا. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ہمارے اوپر حملہ ہوا. دونوں دیکھیں, ہم ایک اصول پہ تو کھڑے ہیں نا کہ پولیس والے کو جو مار رہا ہے وہ بھی غلط ہے.
اور یہ جو مارا گیا بے گناہ کوئی، تو یہ بھی غلط ہے. سما کے اوپر جو چلا، کیا چلا؟ سما جو علیم خان صاحب کا چینل ہے، اچھا. اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری چلی مرید کے، صبح وہاں پر جو مرید کے لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ سینکڑوں لاشیں تھیں. میں کہتا ہوں میں اس بات کو نہیں مانتا. آپ کہتے میں ہیں اپنی معلومات کی کوئی بنیاد پر ڈیتھ نہیں ہوئی؟ نہیں بالکل نہیں. میں یہ بات کب کہی آپ کو؟ سینکڑوں والی بات نہیں میں مانتا. 50 کو ہوں گے واللہ عالم. مجھے چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے، ڈیتھ ہوئی ہیں میں اس کا مرے اس کو لازمی بات ہے کہ پولیس والا بھی، وہ ایس ایچ او بھی مرا ہے وہاں پر، لان کے کارکن بھی مرے ہوں گے. میں اس سے تو میرے پاس عدد نہیں ہے، لیکن یہ جو سینکڑوں والی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ حقائق. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ایک دن اور ڈیلے کر کے دونوں کو منایا جا سکتا تھا، ہے نا؟ مجھے یہ لگتا ہے یہ اتنی جانیں بچ جاتی ہیں. اگر گورنمنٹ پتہ نہیں کس چیز کی، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کسی چیز کی جلدی میں تھی کہ بس جلدی کر لیں. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر عقل، فہم، تدبر سے کام لیا جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ممکن ہے اگر ہوتا تو کوئی وقت، لیکن ایک ایسا عدم اعتماد پیدا ہو گیا تھا، ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ جس میں میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں طرف اور موقع بڑا میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی سمجھا دے نا کہ ضرورت کیا تھی جب ساری چیزیں مان لی گئی، پھر کیوں ایسا ہوا. ٹھیک ہے. ایران اور ابھی امریکہ، یہ سارا ایک کنفلکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اگر یہ خدا نخواستہ جنگ ہو جاتی ہے اور اس طرح کا کوئی اٹیک سین ہو جاتا ہے تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ امریکہ، ایران؟ نہیں دیکھیں، ہم نے بڑا واضح، ہم نے ایرانی ہمارے بھائی ہیں. ہم پہلے بھی آپ دیکھیں، پہلے بھی ہم نے جو اسرائیل نے اٹیک کیا اور پھر امریکہ نے کیا تو ہم نے ایران کے حق میں بات کی، ایران کی مذمت کی، جو ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے لیے کر سکتے تھے. اب پھر لمبا ہو جائے گا بات، لیکن جب حافظ صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ لنچ کے اوپر، مینوں نہ ان اندر کرا دینا لیکن جناب نو دس دیا. نہیں آپ نہیں اندر ہوتے، آپ نے میری تاریخ نہیں نا پڑھی، کئی بار میں اندر ہوا ہوں. اب نہیں ہو سکتے آپ؟ نہیں اب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے. اب آپ باہر کراتے ہیں، اب اندر نہیں ہوتے. اب گزارش یہ ہے کہ اس میں بھی حافظ صاحب نے یہ کہا تھا امریکی پریزیڈنٹ کو کہ اس کو نہ بڑھائیں، اس کو ختم کریں. اس سے پورا خطہ، اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اس سارے سے باہر ہے. اب بھی ہمارا وزیر اعظم، ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ عالم اسلام کے ممالک سے امریکیوں کے ساتھ رابطے میں ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ ٹینشن ختم ہو. اور مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ جو اس وقت سعودی عرب کی قیادت میں عرب ملک کر رہے ہیں، امیر محمد بن سلمان کی قیادت میں ہم بھی کر رہے ہیں، ترکی بھی لگا ہوا ہے، تو یہ خطرہ ٹل گیا ہے. مجھے لگتا ہے اگر کچھ ہوگا بھی تو ایسا خوفناک نہیں ہوگا کہ جس سے مسائل بڑھ جائیں. امید ہے کہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ہلکی پھلکی جھڑپ ہو سکتی ہے، ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے، کوئی بہت بڑا ابھی وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کافی کچھ یقین دہانیوں سے معاملہ حل کی طرف چلا گیا. ہم وہ سیاست کے اندر بہت زیادہ ہو گئے تو آپ کے اوپر ایلیگیشن کافی سارے تھے. ایک جلدی پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ یہ کوئی جرمن سفارت خانے سے کوئی پیسے پوسے میرا اکاؤنٹ ہے، آپ بھی کل جا کے چیک کر لو یار. نہیں یہ کیا تھا؟ یہ خبر بھی چلی تھی باقاعدہ، میں دیکھا باقاعدہ خبر چلی تھی کہ $90,000 تھے، کتنے تھے؟ آپ خبر بغیر بے قاعدہ بھی کبھی چلاتے ہیں، باقاعدہ ہی چلاتے ہیں، اور جب دوست آپ پر مہربان ہو جائیں تو پھر آپ بہت چلاتے ہیں. کیا تھا یہ کیا تھا؟ کچھ دوستوں نے محبت پیار کیا، چلے ان کی مہربانی ہے، ہم ان کے مشکور ہیں الحمدللہ. خبر چلانے والوں نے محبت پیار کیا یا پیسے دینے والوں نے کیا؟ یار پیسے دیے ہوتے تو میرا اکاؤنٹ تو یہی ہے نا، پھر تو نکل آتے سیدھا کہنا کہ پیسے نہیں ملے ادھر. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ کسی نے پیسے دیے اور کسی نے بتا دیا لے یار حصہ لے آؤ. $90,000 لے آ دیو، ادھے کر لیتے ہیں. یہی کر سکتا ہوں میں آفر آپ کو. کچھ مہربان دوست تھے جن کا خیال تھا، ناراض بھی تو ہو جاتے ہیں نا دوست، ان کا خیال تھا کہ چلو جاتے جاتے حافظ صاحب کو بھی. تو میرا تو بھائی ایک اکاؤنٹ ہے جو چلتا ہے، وہ حاضر ہے، سب کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی نکال لو، اس میں ہے تو لے لو. وہ اس خبر کے اندر وہ کوئی ڈاکومنٹ اور اس کے اندر نام اور وہ چلا. دوست میرے پاس آئے، ان کا ایک NGO ہے، ایک ادارہ ہے، انہوں نے ایک اپنا پروجیکٹ میں ذکر کیا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی معاونت چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے کہا یار یہ دے دو، میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا. وہ جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ کاغذ پڑے ہوئے ہیں، وہ یہی پڑے تھے. ایک میرا برخوردار تھا جو بہرحال وہ بھی کہیں نہ کہیں جب نظام چلا
تو وہ اٹھا کر لے گیا، نہ اس پہ کسی کے سائن تھے، نہ اس پہ کسی کا مہر تھی، نہ اس پہ کوئی خاکہ تھا. تو بس آپ بادشاہ ہے، جب آپ جو چاہے کر دے. وہ جو خبر چلی پھر آپ نے پھر بات بھی کی کہ یہ کیا چلا بھائی اس کے بعد اسی ایف آئی اے نے 2 صفحے لکھ کے الحمدللہ بری بھی کیا، اعتراف بھی کیا کہ یہ حقائق پہ مبنی نہیں تھا. اور بھی کئی دوستوں نے انکوائریاں کر لی. یہیں پہ ایک جس جگہ آپ بیٹھے ہیں ایک انکوائری کمیٹی یہاں آ گئی. میں نے کہا بھائی یہ میرا اکاؤنٹ ہے، یہ اس کی تفصیل ہے، 2010 سے اب تک نکال دو. نہیں، اپنے اکاؤنٹ میں تو کوئی بھی نہیں رکھتا، وہ جو بے نامی اکاؤنٹ، بے نامی ہے ہی کوئی نہیں. 1 ارب نکل آیا. میں نے کہا کہ مقصود چپراسی میرا بے نامی سارا آپ کا، میرا بے نامی سب آپ کا. میں آج آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ طاہر اشرفی کے اوپر کوئی مائی کا لال، کوئی 1 انچ زمین، کوئی 1 روپیہ کسی مد میں کہ اس نے کبھی بتہ لیا ہو، چندہ لیا ہو، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو، میں آپ کا مجرم ہوں، قوم کا مجرم ہوں، اپنے اللہ کا مجرم ہوں. الحمدللہ یہ جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں میرے سسر اور میرے باپ دونوں نے مل کے مجھے بنا کے دیا. یہ حصہ جو ہے یہ آپ کی، جو میری اہلیہ آپ کی بہن اس کے نام کا ہے، آدھا اس کے نام ہے، آدھا میرے نام. اللہ کا شکر ہے 70 سال سے اب یہاں رہ رہے. میرے والد صاحب یہاں آ کے جو ہے دادا بارے ہجرت کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے، میرا آخری سوال ہے کہ ابھی حالات جو ہیں، جیسا مطلب آپ کو ہو سکتا ہے لگتا ہوں کہ حالات نارمل ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ حالات نارمل ہے پاکستان کے اندر. اسپیشلی عام لوگوں کے لیے حالات جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. اکانومی بالکل ٹھیک نہیں ہے، رول اینڈ لا بالکل ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کے پاس روزگار بالکل بھی نہیں ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، قرضے آپ کے بڑھتے جا رہے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہماری بڑھتی جا رہی ہے. اور کہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی باہر زلزلہ. اچھا ہاں، یہ تو کچھ نیا نہیں ہے، حالات نہیں ہے. اور ویسے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ تو کچھ نیا بھی نہیں ہے. اب ابھی سن لیں، یہ تو کچھ نہیں. بالکل یہ سب چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں، میں بھی اسی پاکستان میں رہتا ہوں. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے. حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ کوشش کرے. اور اس وقت میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے کچھ آپ کے دفاعی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو مئی میں فتح دی ہے، اس کے بعد جو آپ کے معاہدات ہو رہے ہیں، باقی چیزیں ہو رہی ہیں، اس سے پاکستان کے نظام کو انویسٹر کے لیے، جو باہر سے انویسٹر یہاں آئے، پاکستان کے نظام کو انویسٹر فرینڈ جو ہے نا دوستانہ ماحول اس کے لیے بنانا ہوگا. یا آپ کی ایف پی آر کو بھی کرنا ہوگا، آپ کے اسٹیٹ بینک کو بھی کرنا ہوگا، آپ کی بیوروکریسی کو بھی کرنا ہوگا. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس وقت تک یہاں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ایس آئی ایف سی آپ نے بنائی ہے، اس کے کچھ اثرات آنا شروع ہو گئے، کچھ انشاءاللہ مستقبل میں آئیں گے. نہیں، کچھ نہ کچھ ماحول بن رہا ہے نا جی، ماحول بن رہا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جس ملک کے 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی کی جنگ ہو رہی ہو، جس ملک کے اندر جو ہے روزانہ مولوی ہو، سیاستدان ہو، صحافی ہو، وہ ہر وقت یہی کہے کہ آدھا گلاس خالی، آدھا گلاس خالی، آدھا گلاس خالی، تو باہر والے نے تو اس کی بات سننی ہے نا. لیکن وہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا. نہیں، وہ ہمارے لیے بھرا ہوا نہیں ہے، وہ آدھا گلاس جو بھرا ہوا ہے وہ اشرفیہ کے لیے، دیکھیں غریب بندے کے پاس اسٹرا نہیں ہے جو آدھا وہ جو خالی ہے اس کو پی سکے. ابھی ہم چلتے ہیں، میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل حالات جو ہیں بہتر ہونے چاہیے، معاش بہتر ہونا چاہیے، اقتصاد بہتر ہونا چاہیے، یہاں بزنس فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے. تو میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، لیکن اس کے لیے ماحول بنانا، کوشش کرنا، وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. وہ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، وہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، وہ تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے، بزنس مینوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے. کب تک یہ تو آپ کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جو 2008 تک مشرف صاحب نے دی تھی. 8 کے بعد پیپلز پارٹی آ گئی تھی، انہوں نے دی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے، نہیں میری بات سنیں، مشرف کا دور آپ کا سنہری دور نہیں تھا؟ بہت زبردست دور تھا. ایک منٹ، یہ ساری جو آپ کے ڈیولپمنٹ ہے یہ کس کے دور میں ہوئی ہے؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی اور کی جنگ میں گھس کے ڈالر لے کر آ گئے تھے نا، تو ہمارے پاس تو پیسہ نہیں تھا. کس کی جنگ میں ہم گھس گئے؟ افغانستان کی جنگ میں ہم نہیں گھسے تھے. تو کیا کرتے آپ؟ کیوں ہم کسی اور کی جنگ میں کیوں گھسے؟ نہیں، ہم تو نہیں گھسے. ہم گھسے تھے تو ہمیں ڈالر ملے. نہیں تو کیا کرتے آپ مجھے بتا دیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں ہم نہیں گھسے. نہیں گھسے ہم نہیں گھسے. تو ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. بہت اچھا دور تھا وہ، سنہری دور تھا. پھر 8 سے 13 آ جائے. آپ مشرف کے دور میں آپ مجھے بتا دیں، یہ جو آپ کو ساری ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے، جس طرح موٹر وے میاں صاحب نے بنایا، آج سارے کہتے ہیں، تو مشرف کے دور میں اور آج کے دور کے معاشی حالات میں
آپ کو کوئی فرق نہیں لگتا. تو پھر ہم اس طرح کر لیں کہ بقول آپ کے کہ ہم یہ جو باقی سیاستدان ہیں ان کو پھر گھر بھیج دیتے ہیں. میں نے کب آپ کو کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ کہیں گے تعریف کرتے. تو مشرف کے ساتھ یار سیاستدان ہی تو تھے. کون سے تھے؟ مشرف کا بیڑا غرق بھی سیاستدانوں نے کیا. 8 سے پھر 13 میں کیا ہوا؟ ایک منٹ, مشرف کے دور میں کون تھا؟ آپ یا میں تو وزیر اعظم نہیں تھے. نہیں, ہم تو بن ہی نہیں سکتے. نہیں, آپ تو, میں تو نہیں تھے وزیر اعظم. تو نہیں بن سکتے. مشرف کے دور میں آپ اور میں جو ہے, ہاں اسپیکر بھی ہم میں سے کوئی نہیں تھا. سیاستدان ہی تھے نا بھائی. ہاں وہی تھے. چلا کون رہا تھا؟ ایک منٹ, سیاستدان ہی تھے نا. تو مان لو نا کہ یار کمی میرے میں ہے, میں نہ استعمال ہوں, میں چابی والا بابا کیوں بنتا ہوں؟ آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ کھل کے دے سکتے ہیں, میں نہیں دے سکتا, اس لیے میں اس کے اوپر کنٹرڈکشن بھی دیتے ہو, کہتے ہو نہیں, میں کنٹرڈکشن کر نہیں پا رہا اس کے اوپر جس طرح میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, تمہیں کچھ نہیں ہوتا, کرو. نہیں, میں نہیں کر پا رہا. آپ نہ بنو نا چابی والے بابے. کون کہتا ہے کہ بھائی جنرل صاحب کی جا کے بیل دو کہ آ جا, تیرے بغیر نظام نہیں چلتا؟ کون کہتا ہے آپ کو؟ یہی تو میرا اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے آپ بڑی معافی کے ساتھ, ضیاء الحق کے کون تھے ساتھ؟ بینیفیشری کون ہے ضیاء الحق کا؟ ایوب خان کا بینیفیشری کون ہے؟ مشرف کا بینیفیشری کون ہے؟ باجوہ کا بینیفیشری کون ہے؟ کون ہے بتائیں نا آپ. باجوہ کے اوپر آ کے آپ رک گئے. نہیں, کون ہے بینیفیشری آپ بتائیں. نہیں, باجوہ صاحب ایک منٹ, کیونکہ میں اس لیے رک گیا ہوں, آگے بھی چلتے ہیں, پہلے یہاں تک تو آ جاؤ. ہاں, کون تھے؟ تاکہ میں کہا آپ کو ضیاء الحق کے بینیفیشری کون تھے؟ کون تھے بتاؤ. کون؟ آپ میں سے بڑے انفارمیشن. اچھا چلے ٹھیک ہے, میں یہاں تک آپ کو سیاستدان ہوں. ٹھیک ہے. جنرل جو ضیاء الحق تھے اس میں نواز شریف تھے, اور اس کے بعد اور بھی گن لیں. ایوب آئے تو پھر خالی نواز شریف کیوں گنتے ہو؟ اور بھی گن لو. پھر 8 والا آ گیا تو پرویز الہی آ گئے, 18 والا آ گیا تو عمران خان آ گئے. ٹھیک ہے, پھر بعد میں آیا تو پھر کون آیا؟ تو جو آیا تو بیٹھا ہوا ہے, نام لے لینا. ٹھیک ہے, نواز شریف بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعظم ہے. تو بات یہ ہے کہ سیاستدان, آپ سیاستدان میں نے نہیں کہا, پھر میں 18 پہ آگے رک گیا. میں بھی رک گیا, آپ بھی رک گئے, لیکن مجھے یہ بات آپ اجازت دیں کہ بھائی آپ تنقید کرنے سے پہلے, آپ الزام تراشی کرنے سے پہلے آپ سن لیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا, آپ جس طرح جنرلوں کے معاملے میں بھاگ گئے, سیاستدانوں کے معاملے میں بھاگ گئے, کدھر سے پکڑوں سید؟ میری بات سنیں, جب آپ کہتے ہیں نا تو آپ مجھے بتا دیا کریں, میں یوں ہو گیا کروں. ٹھیک ہے, تو تاکہ آپ ان والوں کو کہہ لیں, مجھے تو نہ کہیں, وہ پھر کہیں گے کہ حافظ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آپ ایسے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جہاں آپ پکڑے جاتے ہیں, یہ میرے لیے ہے یا پیچھے بات سن لو نا, آپ سن تو لو, جہاں آپ پکڑے جاتے ہو نا وہاں تھی ادھر روئی ہوندے ہو, ادھر روئی ہوندے ہو. میں بتا رہا ہوں کہ جب میں آپ کے اس کے اوپر آؤں گا نا, میں آپ میرے سے لکھوا لیں کہ آپ بتائیں گے کیا تھا. ایک منٹ, میں آپ جب کہتا ہوں ان سب لوگوں کو مخاطب ہوتا ہوں, آپ کی ذات نہیں ہے. ایک اتنے زبردست طاقتور آدمی 2018 میں بریک مار لیتا ہے, تو میں بات کر رہا ہوں, جہاں تک مرضی آ جائیں. میں تو شاہی کیوں نہیں. میں نے تو پہلے کہا کہ آج اگر گود اٹھانے کا فیصلہ کر لیں تو کل تسی فضائل پڑھ رہے ہونا ہے. تو گود اٹھانے کے لیے کل جس طرح جنرل باجوہ نو ابو جی کہہ رہے سو, حافظ صاحب نو بھی ابو جی کہنا شروع کر دے ہوگے تسی. صرف مسئلہ یہ ہے, بات سن لیں, صرف ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ سانو گود کیوں نہیں لے رہے. ابا جی سانو بھی گود چکو. یہ ابا جی آپ بناتے ہیں, فوجی جرنیل نہیں بنتا. میں نہیں, یہ فوجی جرنیل نہیں بنتا. ابا جی آپ بناتے ہیں, آپ نہ بنائیں, ابا جی وہ نہ بنے. اب یہ آپ ایک منٹ, میں نے کہا آگے کہ آرمی چیف فوج کا جو ہے وہ باپ, جو آرمی چیف ہے فوج کا وہ ابو جی ہوتا ہے. میں نے کہا تھا, میرے خیال میں شہریار افریدی نے کہا تھا. وہ شہریار افریدی وہ قسطنطنیہ اور نیپال کی ایک پارٹی ہے, اس کا ممبر ہے میرا خیال ہے نا. شہریار افریدی صاحب, وہ شہریار افریدی صاحب جو ہے وہ ایک نیپال کی کوئی پارٹی ہے, میرا خیال یہ اس کا ممبر تھا, اس کا وزیر تھا. پی ٹی آئی کے. اچھا پی ٹی آئی کے. اچھا میں سمجھا کوئی نیپال کی پارٹی ہے. نہیں, میں سمجھا قسطنطنیہ کی پارٹی ہے. مجھے یاد آ گیا, مجھے بھی یاد آ گیا. وہ ایک ہمارے ایک صاحب تھے, وہ کسی ملک کے وزیر اعظم تھے, وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ٹیلی فون ٹیپنگ جائز ہے. وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ تو ان کا کام ہے. وہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ان جرنیلوں سے اچھا کوئی نہیں ہے. وہ میرا خیال کوئی ایک ملک تھا, پتہ نہیں, وہ ادھر ہوگا. یارا خدا کا خوف کرو. بات یہ ہے کہ اس ملک کے سیاستدان آج بیٹھ کے ٹیبل پہ فیصلہ کر لے. جنہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ ایک صاحب تھے جنہوں نے اس کے اندر کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا تھا کہ فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی. ایک صاحب تھے جس نے کہا تھا F-16 جو ہے وہ قوم کا گوشت نوچ کے لیے جا رہے ہیں.
ایک صاحب تھے جو باہر سے بیٹھ کر سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں کہتے تھے کہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی ہے, آج ان کا نام لیتے ہوئے کانپتے ہیں وہ. اور بتائیں میں کتنا بتاؤں. بالکل ٹھیک ہے. کیا میں نے کہا انہوں نے ٹھیک کہا ہے؟ آپ اس کو ایک منٹ, کون؟ بالکل نہیں, بات سنو میری. آپ اور سید صاحب انجنا کرو, دونوں کو اٹھا لے. ایک منٹ, انجنا کرو. انہوں نے جب کہا تو ہم نے اسے بھی غلط کہا. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میری محبت, جو کہتا ہے وہ غلط ہے. جو پاک فوج کے اوپر بات کرے گا غلط ہے. یہ تو میں بھی کہتا ہوں, بس ختم. جو بھی نام لیتا ہے وہ غلط ہے, بات ختم. تو پھر آپ اس کو ایک جگہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر عمران خان کہے گا تو وہ بھی غلط ہے. ہاں بالکل. اور اگر پرویز رشید کہے گا تو وہ بھی غلط ہے. تو میں تو وہی بات کروں کہ کرائیٹیریا پھر یہ نہیں ہے. میرا تو یہی کرائیٹیریا کہ بھائی جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. لیکن میں نے کنفیوز ہوں. آپ کیوں کنفیوز ہیں؟ میں بتاتا ہوں. اس لیے آپ کنفیوز ہیں, سنیں, اس لیے آپ کنفیوز ہیں کہ آپ جس کی محبت میں مبتلا ہیں, آپ سے مراد آپ کے یار دوست وہ جو ہے, آپ چاہتے ہیں ون وے ٹریفک چلے. میں بتاتا ہوں نا, ون وے ٹریفک چلے. آپ یہ ایک منٹ سن لیں, آپ چاہتے ہیں ون وے ٹریفک چلے. ون وے ٹریفک نہیں چلتی بھائی. بات یہ ہے, ایک سمپل سادہ سی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے شروع میں بھی کہا, اب بھی کہہ رہا ہوں, آج کے 10 سال بعد بھی کہوں گا کہ جو بھی پاک فوج کے حوالے سے غلط ہے, غلط بات کرے گا اس کو غلط کہے گا. میں کہتا ہوں غلط ہے. بات ختم ہو گئی. ایک منٹ. اب آ گئی کہ جی اس کا وہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے. نہیں آپ نے کہا تھا اس کا شہریار افریدی یاد ہے, میں کہا دوسرے بھی یاد کرا. نہیں تو بات یہ ہے نا کہ میں نے کہا اس وقت شہریار افریدی نے غلط نہیں کہا, ابو جی کہا. لیکن شہریار افریدی کا جو ابو جی تھا اس نے میر جعفر میر صادق کہہ دیا. اب مجھے بتائیں, میرا تو آپ سے یہی بات ہے, میری تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ بھائی بات یہ ہے, ابو جی بھی کہتے ہو, اور جب ابو جی گود سے اتار دے تو پھر روتے بھی ہو. یہ کام بند کر دو. ایک کام کرو, یا ابو جی کہو. تو اصل میں انہوں نے پتہ کیا دیکھا ہوا ہے, ان کے کیوں دماغ خراب ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے سمجھ میں آیا. ان کے دماغ اس لیے خراب ہوئے ہیں, انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے سب کچھ کیا, ٹھیک ہے, انہوں نے گورنمنٹ دے دی, ٹھیک ہے, تو انہوں کو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں کو یہ لگے گا کہ ہم بھی ان سے اچھے ہیں, تو یہ ہمیں گورنمنٹ دے دیں گے. اب انہوں کو جو ہے نا, انہوں نے کبھی وہ نہیں کیا, انہوں نے تنقید ضرور کی, انہوں نے ضرور برا بلا کہا. دیکھیں نہیں انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے آئینی ادارے کے اوپر حملہ بھی کیا تھا. سن لیں سب کچھ ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک. میں آپ کی بات مانتا ہوں, میں تو یہی تو بات کہہ رہا ہوں بابا. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں یعنی آپ نے میری بات الحمدللہ مان لی. ابھی سن لیں, آپ نے تسلیم کر لیا. کر سکتا ہوں, نہیں کرے, بالکل کرے. نہ ابھی کنکلوژن یہ ہوا کہ یہ اس لیے ابو جی کو گالیاں دینا چاہتے ہیں کہ ابو جی گودی چک لین, اور ابو جی گودی نہیں چک رہے تھے. گل میری مان آ گئے نا, تسی میری گل دے اوتے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا, تو انہوں نے لے لیا, ابو جی چک لین گے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو یا تو ہمارا مانی جائے گی یا پھر انہوں کے راستے چل پڑیں گے. ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو. تو بھائی میری بات کی آپ تصدیق کی تو کر. میں کب آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں بھائی, تیرا شکریہ. آپ صرف F-16 ایک طرف لے کے جا رہے تھے, میں ذرا گول چکر لگا لیتے. میں تو جمع کثیرہ بول رہا ہوں کہ جو بھی پاک فوج کو, سلامتی کے اداروں کو نشانہ بنائے, کوئی بھی ہو, اینی ون, بالکل. اگر طاہر اشرفی بھی ہو تو غلط ہے, کوئی بھی ہو غلط ہے. میں تو یہی بات کہہ رہا ہوں. لیکن دوسری بات, آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ نے یہ بات اب بالآخر مان لی کہ لڑائی انی جی ہے کہ ابو جی جلدی چکو. ہن ابو جی نہیں چک رہے تے لہذا جی ابو جی نو جڑا رہا گالا کڈاں گے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی وہ سٹیٹمنٹ مجھے نہ دیں. نہیں, آپ نے ابھی کہا ہے. مجھے کیا لگ رہا ہے, نہیں, ایک منٹ, یہ میری یہ آپ کی سٹیٹمنٹ. اچھا بتائیں. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا اس کو لگتا ہے انہوں میں رہ گئے, آپ نے اس میں وہ ایکچوئل چیز نہیں سنی. آپ نے ایکچوئل چیز نہیں آپ نے سنی. مان لیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں, پھر سے وہ سن لیں. اگر آپ کو وہ کنکلوژن نہیں ملا نا, وہ دوبارہ کنکلوژن دے دیتا ہوں آپ کو. سن لینا بھائی, میری بھی عرض سن لے یار. آپ نے یہ بات تو مان لی نا کہ یہ جو برا بلا کہہ رہے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ابو جی ہمیں گود میں لے لیں گے. یہ تو آپ نے کہہ دیا نا. وہ تو لینے کو تیار تھے, وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. ایک منٹ, اب یار بات تو سن لے. ایک طرف کہتا ہے یہ, ایک طرف تو بھی کہیں کھڑا ہو جانا. میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں. بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ابو جی گودی چک لو. ہاں,
تو پھر گئی جمہوریت ومہوریت کیڑا یار نظام اس کے خدا دا نہ بنو اس ملک نو اگے چلن دیو ہاں جی پھر سارے مل کے ابو جی نو درخواست سیدھی طرح ہی کر دیو ڈائریکٹ انڈائریکٹلی کی ڈائریکٹ نہیں کر دیو کہ ابو جی مہربانی کرو سانو بھی گودی چکو دوجے رو چکے ہیں لڑائی کیسے اٹھا لیں دونوں طرف چک لو دو کو کیسے اٹھائیں تو یہ کر لو اچھا ویسے ایک چیز بتائیں یہ جب پیپلز پارٹی نے 2024 میں خان صاحب کو آفر کی تھی کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں یہ تو کی تھی نا انہوں نے آفر تو پھر گودی میں تو نہ بیٹھے پھر تو پھر مان جاؤ انہیں کہا نہیں میں گودی نہیں بیٹھا ایک منٹ دیکھیں یہ جو بات نہیں یہ ہوا تھا نا یہ تو بلاول صاحب نے بھی کہا تھا چھوٹا چھوٹا رکھتے ہیں نا چھوٹا ہی کرنے لگا ہوا تھا اس میں آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کو کیک نہیں مل رہا تھا اگر آپ کی خواہشات کے مطابق کیک ملتا تو آپ مان جاتے اب پھر اس کو اپریشیٹ بھی نہیں آپ کرتے پھر بعد میں آپ کہتے یار اپریشیٹ تو تب کرتا تو رسول پہ آپ کہتے پھر آپ کہتے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے کو کیسے پکڑ دو میرا رگڑی جا رہے ہو رگڑی جا رہے ہو رگڑی جا رہے ہو میں نے بالکل نہیں بات بڑی واضح ہے کہ اصول کی بات اصول کی سیاست جمہوریت کی سیاست آئین اور قانون کی سیاست جس دن اس ملک میں شروع ہوگی جس دن اس ملک میں اس کی طرف جائیں گے ہم سب یہی چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی خوش قسمتی حالات کا جو بھی اس کو نام دے دے نہ اس ملک کے اندر اصول کی سیاست والے موجود رہے ہیں نہ اس ملک کے اندر آئین کی سیاست والے موجود رہے ہیں چند لوگ نایاب لوگ ہوں گے جو اب بھی دل سے خواہش رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اب بھی ان کا یہ خیال ہے کہ پولیٹیکل قیادت بیٹھ کے اپنی گیم کے رول طے کرے مستقبل کے رول طے کرے میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری زندگی میں وہ دن آئے کہ ہماری سیاسی مذہبی قیادت بیٹھ کے پاکستان کو اگلے 25 سال کے لیے اس کی داخلہ خارجہ پالیسی اس کا فنانس کا نظام اس کا عدلیہ کا نظام طے کرے تو میرا نہیں خیال کوئی ان کو کہے گا یہ میں بہت یعنی آپ کو سنجیدہ وہ تو سارے اس ماحول سے ہٹ کے سنجیدہ کوئی ان کو کہے گا کہ بھائی سانو قبول نہیں آپ جیسے ملک جو ہیں جو اس وقت عالم اسلام میں آپ 2-3 رہ گئے ہیں باقی سب کا بیڑا غرق ہو گیا ہے آپ کو بھی خان صاحب کو بھی میں آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں میرے ذریعے آپ کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں یہ جائے گا ہی نا یہ جائے گا ہی نا ان کو کہیں تو یہ جائے گا آپ کا یہ نشر ہوگا نا ان کو کہیں نا تو آپ مجھے نہ کہ یار تیرا ہی ہے نا نہ میرا نہیں ہے یہ اور ہے میں اور تیرا ہی ہے نا یہ بات یہ ہے کہ یہ کیا کہ خدا اپنے ملک اپنے قوم اپنے آنے والی نسلوں کا آپ سب کو سوچنا چاہیے غلطیاں سب نے کی ٹھیک ہے غلطیاں مجھ سے بھی ہوئی ہیں آپ سے بھی ہوئی ہیں دائیں سے بھی ہوئی ہیں بائیں سے بھی ہوئی ہیں قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں وہ قومیں کبھی آگے نہیں بڑھتی جو اپنی غلطیوں پہ غلطی کرتی ہے یہی میرا بس لاسٹ کوسچن ہے آپ نے 2 سیکنڈ میں آپ نے ہاں یا نہ میں بلنٹ طریقے سے جواب دے دینا اور ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے آج کی اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے ہاں یا نہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ غیر سیاسی ہوتی ہے غیر سیاسی ہے آج کی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہی غیر سیاسی ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا تھینک یو سو مچ حافظ صاحب